کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھنے والے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ تم فرماؤ مجھے وحی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میرا پڑھنا کان لگا کر سنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، کہ بھلائی کی راہ بتاتا ہے تو ہم اس پر ایمان لائے۔ ولن نشرک بربنا احدا، اور ہم ہرگز کسی کو اپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، نہ اس نے عورت اختیار کی اور نہ بچہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں کا بے وقوف اللہ پر بڑھ کر بات کہتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہمیں خیال تھا کہ ہرگز جن اور آدمی اللہ پر جھوٹ نہ باندھیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور یہ کہ انہوں نے گمان کیا جیسا تمہیں گمان ہے کہ اللہ ہرگز کوئی رسول نہ بھیجے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمان کو چھوا تو اسے پایا کہ سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمان میں سننے کے لیے کچھ موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے، پھر اب جو کوئی سنے وہ اپنی طاق میں آگ کا لوکا یعنی لپٹ پائے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَن فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ زمین والوں سے کوئی برائی کا ارادہ فرمایا گیا ہے یا ان کے رب نے کوئی بھلائی چاہی ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا،
اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہوں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے اسے نہ کسی کمی کا خوف نہ زیادتی کا۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے ظالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، کہ اس پر انہیں جانچیں، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا، تم فرماؤ میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں ٹھہراتا۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، تم فرماؤ میں تمہارے کسی برے بھلے کا مالک نہیں۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، تم فرماؤ ہرگز مجھے اللہ سے کوئی نہ بچائے گا اور ہرگز اس کے سوا کوئی پناہ نہ پاؤں گا۔ إِلَّا بَلَاغًا مِّنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ، مگر اللہ کے پیام پہنچانا اور اس کی رسالتیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا، یہاں تک کہ جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جاتا ہے تو اب جان جائیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی گنتی کم۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا، تم فرماؤ میں نہیں جانتا آیا نزدیک ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا میرا رب اسے کچھ وقفہ دے گا۔ عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا، غیب کا جاننے والا تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا۔ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرا مقرر کر دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۔
تاکہ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیام پہنچا دیے اور جو کچھ ان کے پاس سب اس کے علم میں ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کریم نور قرآن سے ہمیں منور فرمائے اور قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی سعادت بھی نصیب فرمائے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے امتیوں کو تعلیمات اور جو معمولات ارشاد فرمائے ہیں یہ ایسے حسین اور خوبصورت ہیں کہ انسان کو نہ صرف دنیا کے اندر فائدہ ملتا ہے بلکہ قبر میں بھی فائدہ ملتا ہے اور حشر میں بھی فائدہ ملے گا انشاءاللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا ہمارا جو آج ایک خاص موضوع ہے وہ ہے لواحقین کیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ یہ اسلام نے ہی خوبصورت انداز دیا ہے کہ میرا ماننے والا، یعنی آپ دیکھیے گویا کہ یوں ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے کہ میرا ماننے والا دنیا میں بھی جب زندہ تھا تب بھی یہ عزت والا تھا اور اب یہ دنیا سے جا رہا ہے تو اب بھی چونکہ اسلام کو ماننے والا ہے لہذا یہ کیا ہے؟ عزت والا ہے۔ اب اس کی تو ذمہ داریاں، اس کے کام تو ختم ہو گئے ہیں، لیکن لواحقین کے کام کیا ہو گئے ہیں؟ شروع ہو گئے ہیں۔ اور لواحقین کے لیے بھی جو گائیڈنس ہے، جو رہنمائی ہے، وہ صرف یوں کہہ لیجئے کہ خالی وقتی نہیں ہے، ٹیمپریری نہیں ہے، بلکہ جو ایک نظام اور جو ایک طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ ایسا ہے کہ اپنے مرحوم کو یاد رکھنے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کی یہ خوبصورتی ہے کہ اسلام اپنے ماننے والے کو دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگوں کی میموری کے اندر بھی انہیں یاد رکھنے کا ایک درس اور سبق دے رہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ یہ زندہ ہے تو پھر تو نظر آ ہی رہا ہے، پھر تو بات چیت ہو ہی رہی ہے، پھر تو یاد آ ہی رہا ہے، لیکن اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اب بھی اس کے لیے ایک پروٹوکول جو ہے وہ سیٹ کیا گیا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہی عنوان انشاءاللہ ہم لے کر کے چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے اسلام نے اپنے ماننے والے کو کتنی ویلیو دی ہے۔ سبحان اللہ۔ جو مان رہا ہے اس کو بھی چاہیے کہ وہ احکامات کو ایسے ہی ویلیو دے کہ سب سے آگے، سب سے مقدم فرنٹ پر اسلام کی ہی تعلیمات کو رکھے اور P1 رکھے، اسلام کی تعلیمات کو پریورٹی 1 رکھے انہیں۔ سبحان اللہ۔ عنوان کو لے کر کے آگے چلنے ہیں، لیکن آئیے یہاں پر کلام شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ اور جسے چاند پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، جسے چاہ در پہ بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے، یہ بڑے کرم
صلو علیہ وآلہ کوئی سلیقہ آرزوں کا کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا کوئی سلیقہ ہے آرزوں کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور عمل کی اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے عمل کی میرے اساس کیا ہے بجز ندامت کے پاس کیا ہے رہے سلامت بسن کی نسبت رہے سلامت بسن کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے رہے سلامت بسن کی نسبت میرا تو بس آسرا یہی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا یہ سب تمہارا کرم ہے آقا اور کسی کا کسی کو حالات
کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، آقا تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لالگی ہے، تم ہی سے مانگے تم ہی دو گے، تمہارے ہی در سے لالگی ہے، کہ تو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو عزت ملی ہوئی ہے، یہ جو رفعت ملی ہوئی ہے، یہ جو زمانے میں ہمارا بھرم قائم ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پہلی امتوں کے لوگ جب گناہ کرتے تھے تو ان کے دروازے پر ان کے گناہ لکھے ہوتے تھے، اس رات میں اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے کہ اللہ کریم نے ہم سب کے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ پہلے کی امتیں جب اللہ کریم کی نافرمانی کرتی تھیں تو ان پر عذاب محیط آتا تھا، ایسا عذاب آتا تھا جو سب کو گھیرے میں لے لیتا تھا، اور پوری کی پوری قومیں تباہ و برباد اور ویران ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کریم کا کرم ہے کہ وہ عذاب محیط جو پہلی قوموں پر آتا تھا
وہ ہم پر نہیں آ رہا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل، اللہ کریم کی عنایت یہ ہمیں میسر ہے، اور ہم اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی شکر ادا کرتے ہیں کہ اس کریم نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ اپنے پیارے اور آخری نبی کا ہمیں امتی بنایا ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جس کی وجہ سے انسان پر کوئی انعام اور احسان ہو رہا ہو تو بندے کو چاہیے کہ وہ اس انعام اور احسان کا شکریہ بھی ادا کرتا رہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بات کہنا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ حضور کا گویا کہ شکریہ ادا کرنا بھی ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کریم کے ہم پر جو انعام ہو رہے ہیں، جو مہربانیاں ہو رہی ہیں، جو عفو ہو رہا ہے، جو درگزر ہو رہا ہے، یہ آپ کے وجود مشعور کی برکت ہے جو زمانہ پا رہا ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر گزار امتی بنائے، حضور سے محبت کرنے والا بھی اور حضور کا شکریہ ادا کرنے والا بھی۔ آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلا آلہ افضل الصلوات والتسلیم۔ اور اللہ قیامت میں بھی ہمیں آقا کریم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لواحقین کیا کریں وسیم بھائی؟ اگر اسی جو ہے وہ سوال کو لے لیا جائے تو کیا فرمائیں گے آپ؟ جی، اگر اس کو ایک جملے میں لیں تو یہ کہا جا سکتا ہے سلمان بھائی کہ لواحقین شریعت پر عمل کریں۔ واہ! اور جب شریعت پر عمل کریں گے تو تمام اس کے حقوق جو ہے نا، جو دنیا سے جانے والے کے حقوق ہیں، ایٹومیٹکلی وہ سب کے سب ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ کیا بات! اور الحمدللہ اسلام نے ہمیں بڑا خوبصورت انداز دیا ہے جی، کہ دنیا سے جانے والے کے جو اعزا اور اقربا ہیں، اس کے رشتہ دار جو ہیں، رشتہ دار، اس کے بیٹے، دوست احباب، بیٹیاں، جی، دوست احباب، جو بھی جن کو بھی چھوڑ کر وہ دنیا سے چلا گیا، جی، تو ان کے لیے ایک بڑا خوبصورت انداز دیا کہ بجائے رونے پیٹنے شور شرابہ کرنے کے، اس کی آخری رسومات کو اچھے اور خوبصورت انداز پر ادا کیا جائے۔ واہ! اگر ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا سے جانے والا تب چلا گیا تو اس کی تدفین کا، اس کے غسل کا اہتمام کیا جاتا ہے، جی، اور ابتدائی مرحلہ یقینی طور پہ یہی ہے، اور اس کے اندر اسلام میں یہی حکم دیا گیا کہ ہم اس کو جلد از جلد اس مرحلے کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ صحیح، اور غسل دیکھیں، ایک چیز ہے نا کہ سلمان بھائی کہ انسان ہر اس چیز کی طرف رغبت کرتا ہے کہ جس کی فضیلت اور اہمیت اس کے پیش نظر ہو۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے جا رہا ہے جی، اور اس مسلمان بھائی کو کوئی غسل دے رہا ہے جی، تو اسلام نے اس کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ کیا بات ہے! آپ دیکھیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا جی، وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو جائے گا سبحان جیسا اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی فضیلت ہے سبحان کہ انسان تب اپنے کسی عزیز کو غسل دے رہا ہے، اپنے کسی مسلمان بھائی کو غسل دے رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ ہی معاف فرما دیتا ہے۔ کیا بات! ایک اور حدیث پاک میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا جی، اور اس کے عیب کو چھپائے رکھا، اللہ، خدائے رحمان ایسے شخص کے 40 کبیرہ گناہ معاف۔ اللہ، یہ کتنی پیاری فضیلت ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں ایک بات یہ بھی سیکھنے کو ملی جی، کہ جب ہم کسی کو غسل دے رہے ہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز محسوس ہوتی ہے، ناگوار سی ہوتی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ اچھا فیل نہیں ہوتا، صحیح ہے؟ جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ غسل دینے سے پہلے وہاں پہ خوشبو کا اہتمام کر لیا جائے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک ناگوار سی بو محسوس ہوتی ہے۔ اب ایسے موقع پر دوسروں کے سامنے اگر یہ چیز بیان کر دی جائے کہ بھئی غسل دیتے وقت جو ہے نا وہ ایسی اسمیل آ رہی تھی، ایسا محسوس ہو رہا تھا، تو یقینی طور پہ اس مسلمان بھائی کے بارے میں لوگوں کا تاثر اچھا نہیں ہوگا، ان کی کیفیت اچھی نہیں ہوگی۔ تو ایسے موقع پر اسلام نے دیکھیں کتنی پیاری بات ارشاد فرما دیا کہ اگر کسی مسلمان بھائی کو غسل دے رہے ہو
تو اس کے عیب کو چھپاؤ، اس کے گناہوں کو، اس کی کوئی ایسی چیز نظر آ گئی تو اسے چھپا لو، اور اس کی فضیلت بھی بیان کر دی کہ جو عیب چھپائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 گناہوں کو معاف فرما دے گا، 40 کبیرہ گناہوں کو اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری فضیلت ہے اور کتنی عام فضیلت ہے اس میں۔ مجھے ایک جملہ یہاں کہنے دیں، آپ دیکھیے کہ اسلام دنیا سے جانے کے بعد بھی اپنے ماننے والے کی عزت کو کیسا زبردست پروٹیکشن دے رہا ہے، کیسا زبردست پروٹیکشن، اللہ اکبر۔ اور یہ دیکھیں تب تک وہ زندہ تھا اس وقت بھی اس کی عزت کا تحفظ اسلام میں تھا، واہ، اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اسلام اس کی عزت کا تحفظ ہے، بڑی پیاری بات ہے۔ جی۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی سلمان بھائی کہ ہم بات تب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو نارملی کیا ہوتا ہے کہ بھئی جائیں مارکیٹ سے جا کر کسی بھی قسم کا کفن لے آئیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی ہمارے ہاں جو نارملی طور پہ لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں تو یہ اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہو رہا ہوتا کہ کوئی اچھا کپڑا جیسا کہ کتابوں میں لکھا گیا جیسا وہ پہنتا تھا دنیا کے اندر جی ویسا اس کو ایک اچھے کپڑے کے اندر کفن دیا جائے، جی صحیح ہے، اور یہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے یہاں بعض کیونکہ ہوتا ایسا ہے کہ ایسے وقت میں وہ انتقال ہوا، عزیز کی جدائی کا بھی غم ہے، اب انسان جو ہے وہ اس غم کے اندر ایک طرف بیٹھ جاتا ہے، دیگر رشتہ دار آتے ہیں وہی کہیں جاتے ہیں، جو کچھ لینا ہے لانا ہے وہ لے آتے ہیں۔ ایک اچھا عمل ہے، ایک بہتر عمل ہے کہ کسی مسلمان بھائی کے غم کے وقت اس کی ہیلپ کرنا اور اس کو تسلی دینا کہ آپ تسلی رکھیں، ہم اہتمام کر دیتے ہیں، آپ کے عزیز دنیا سے چلے گئے، آپ پہلے ہی غم کی کیفیت میں، تو جو بھی ہمارا عزیز ہے جو دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی جو آخری رسومات ہیں وہ اچھے اور خوبصورت انداز پر ادا کی جائیں، اس بات کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی علماء نے کتابوں میں لکھا کہ ایک شخص جو ہیں ان کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، اور جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ خواتین جمع ہیں، اور خواتین کو دیکھ کر تب دیکھا تو اس میں ان کی زوجہ نہیں تھی، جی۔ اب زوجہ نہیں تھی تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ میری زوجہ کہاں ہیں، جی۔ تو ان خواتین نے جواب دیا کہ آپ کی جو زوجہ ہیں ان کو آپ نے تب ان کا انتقال ہوا تھا تو اس وقت ان کا کفن جو ہے نا وہ بڑا ہلکا کفن دیا جی، تو وہ مارے شرم کے جو ہے نا وہ باہر نہیں آئیں گے۔ اب تب یہ بات ان کے سامنے آئی کہ ایسا ہوا، خواب میں دیکھا، تو صبح اٹھے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ ایسے ایسے میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا کوئی ایسا معتبر شخص ہے کہ جس کا ابھی انتقال ہونے والا ہو؟ جی۔ تو انہوں نے تب معلومات کی تو ایک انصاری صحابی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیفیت ایسی تھی کہ ان کا انتقال ہونے والا تھا، جی۔ تو انہوں نے ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ کفن آگے پہنچایا جائے، صحیح۔ تو بہرحال انہوں نے ان سے اپنا سارا واقعہ بیان کیا ان ساری صحابی کو، جی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی انہوں نے پھر ارشاد فرمایا جی کہ آپ کی جو امانت ہے یہ آپ مجھے دے دیجئے اور میں جو ہے وہ اس کو آگے پہنچا دوں گا۔ تو بہرحال ان انصاری صحابی کا جب انتقال ہو گیا تو انہوں نے ان کے کفن میں اچھا اور معیاری زعفران کا کفن رکھ دیا، صحیح، زعفران سے رنگا ہوا، جی ہاں زعفران سے رنگا ہوا۔ صحیح۔ اب زعفران سے رنگا ہوا کفن رکھا تو پھر انہوں نے زوجہ کو انہوں نے خواب میں دیکھا خواتین کو، تو ان میں ان کو اپنی زوجہ نظر آئیں اور ان کی زوجہ نے وہ زعفران سے رنگا ہوا کفن پہنا ہوا تھا۔ صحیح۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ اپنے اعزاء اور اقربا کو اچھا اور بہترین کفن دینا چاہیے۔ وہ ایک الگ احکامات ہیں اس کے جو شریعتی کتابوں میں لکھے ہیں کہ سفید کلر کا کفن ہو، اچھا معیاری کپڑا ہو، ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اپنے عزیزوں کو اچھا کفن۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے مرحومین کے ساتھ یہ خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں دو باتیں میں بالخصوص لینا چاہ رہا ہوں مہروز بھائی جی، کہ پہلے نمبر پر تو یہ ہوا کہ جو غسل میت دے رہا ہے تو یہ بھی ایک اچھا کام کر رہا ہے، ایک نیکی والا کام کر رہا ہے، ایک بھلائی والا کام کر رہا ہے، بالکل، اور اس پر تحسین ہے، اس پر تحسین کی جا رہی ہے، اس پر اپریسیٹ کیا جا رہا ہے، بالکل، اپریسیشن دی جا رہی ہے، حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، اور پھر
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کیسی شاندار بشارت دے رہے ہیں. تو یہاں پر یہ بات بھی واضح ہو رہی ہے کہ میت کو غسل دینا کوئی گھٹیا کام نہیں ہے، والعیاذ باللہ. ایک طبقہ ہے معاشرے کے اندر مہروز بھائی جو یہ سمجھتا ہے کہ میت کو غسل تو فلاں بندہ دے گا، فلاں کوئی معزز بندہ ہے وہ نہیں دے سکتا، فلاں ہی دے گا. جی کیوں؟ اچھا پھر یہاں تک بھی میرے کانوں میں جو بات آئی وہ یہ بھی ہے کہ جی جو میت کو غسل دے رہا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے، والعیاذ باللہ. تو یہ ذرا اس کو جو ہے وہ کچھ ارشاد فرمائیں. آپ کے سوال کا جواب بھی عرض کرتا ہوں جی اور دو باتیں تمہیداً بھی عرض کرتا ہوں. جی جی ایک بات تو آپ نے ارشاد فرمائی تھی کہ دین اسلام کی خوبصورتی کیا ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی جو ہے عزت و تکریم کا لحاظ فرما رہا ہے. جی تو یاد رکھیے کہ دین اسلام جو ہے نا دین حقوق ہے. واہ یہ حقوق کا تحفظ کرتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. کسی کی ذرہ بھر نیکی بھی ضائع نہیں ہوگی اور برائی بھی ضائع نہیں ہوگی. جس کا جو حق ہے وہ مل کر رہے گا. جی دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو مرنے کے بعد تو یعنی مرنا تو جب ہے نا جب ایک زندگی گزاری ہو. اسلام وہ خوبصورت دین ہے جو کسی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے. اگر آپ دیکھیں تو نکاح کے لیے شادی کے لیے جب لڑکے لڑکی کا انتخاب ہوتا ہے تو اس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ جناب اچھے خاندان میں شادی کی جائے کیونکہ نانا ماموں کے اخلاق کا اثر بچے پہ پڑتا ہے. تو یہ ایک طرح سے اس دنیا میں بعد میں آنے والے بچے کے حقوق کا اور اخلاقی تربیت کا تحفظ ہے. اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی دین اسلام آپ کو لاوارث نہیں چھوڑ دیتا کہ اب آپ کام کے نہیں رہے، اب آپ عبادات نہیں کر رہے، اب آپ نیکیاں نہیں کر رہے تو اب جو دل چاہے ہو آپ کے ساتھ. ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی آنکھیں بند ہوتے ہی آپ کے حقوق کی اہمیت الگ سے بیان کی جاتی ہے. آپ کے مال کا تحفظ الگ سے بیان کیا جاتا ہے، آپ کی جائیداد کا تحفظ الگ سے بیان کیا جاتا ہے، اور آپ کے حوالے سے جو شرعی احکام ہیں وہ زیادہ لاگو ہو جاتے ہیں. کس پر؟ لواحقین پر. جی. تو اب لواحقین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہر لحاظ سے، صحیح. اس کے مال و اسباب کے اعتبار سے بھی اور اب یہ جو میت ہے اس کے اعتبار سے بھی. دوسری بات یہ سلمان بھائی، ہم جو ٹاپک لے کر بیٹھے ہیں یہ اتنا اہم ٹاپک ہے کہ جس کو بیان کرنا شاید مشکل ہے. میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ مرنا تو سب نے، صحیح، اس کو مانتے بھی ہیں تسلیم بھی کرتے ہیں، لیکن پرٹیکولرلی مہروز نے مر جانا ہے اور مہروز نے اپنے لواحقین کی تربیت اس اعتبار سے کرنی ہے. یہ آپ کو معاشرے میں پریکٹیکلی دیکھنے کو نہیں ملے گا صحیح. کہ جب مجھے مرنا ہی ہے تو میں اپنے گھر والوں کی اپنے بچوں کی تربیت اس اعتبار سے بھی تو کروں کہ بیٹا جب مجھے مر جانا ہے تو تم نے کیا کرنا ہے. جی. ایک بڑا اہم اور ویلڈ پوائنٹ ہے. جی. اگر آپ دیکھیں تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم معاشرے میں ہی رہتے ہیں، بہت ساری رسوم دیکھتے ہیں. کبھی آپ نے بیان بھی کی، اس کو بھی لیتا ہوں میں. تو یہ رسوم کہاں سے آ جاتی ہیں؟ یہ فضول قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ کہاں سے آ جاتی ہیں؟ جب تربیت نہیں ہوگی تو یہی ہوگا. اب آپ دیکھیے رونے دھونے کے جو انداز ہوتے ہیں وہ غیر شرعی انداز بعض اوقات اپنا لیے جاتے ہیں. اچھا اس موقع پہ دیکھا یہ گیا ہے کہ سمجھانا اتنا مفید بھی نہیں ثابت ہو رہا ہوتا کہ سامنے والا کہتا تمہیں کیا پتا، وہ اور مطلب الٹے الٹے جملے منہ سے نکل رہے ہوتے ہیں، تمہیں کیا پتا، تمہارا جائے تو پتا چلے ہمارا گیا ہے یوں وہ فلاں. تو اب یہ جو ہے کیا ہے، یہ مرنے سے پہلے کی تربیت تھی. اللہ کی رحمت ہو جو نہیں کی گئی، اللہ کی رحمت ہو امیر اہل سنت پر کہ انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو، اپنے مریدین کو، اپنے متعلقین کو ویلا نہیں چھوڑا. ہاں جی. بلکہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی تربیت فرمائی ہے. آپ دیکھیں گے اللہ کی رحمت سے جو دعوت اسلامی میں رچ بس گیا، جی ظاہر سی بات ہے اس کے گھر میں بھی انتقال ہوتا ہے. ہاں جی. اس کے گھر میں بھی جنازے اٹھتے ہیں اور اس کے عزیز بھی اس دنیا سے جاتے ہیں اور اسے بھی غم ہوتا ہے. جی. ایسا نہیں ہے کہ بے حسی ہو جاتی ہے، نہیں، ایسی بات. غم ہوتا ہے اور غم کا پہاڑ ہوتا ہے. اللہ ہو. لیکن اس پہ شریعت کی لگام آ جاتی ہے، اور جب یہ شریعت کی لگام آ جاتی ہے تو بندے کے احساسات اور جذبات تو ہوتے ہیں وہ حکم الہی کے تابع ہو جاتے ہیں. پھر وہ غمگین تو ہوتا ہے، پھر وہ افسردہ تو ہوتا ہے. بات وہ ہوتی ہے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں لیکن دل اللہ کرے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا بنا رہے اور وہ واویلا اس انداز کا نہ کرے جو شریعت کو ناپسند ہے. اب آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ غسل دینے والے کو حقیر سمجھتے ہیں اور معاذ اللہ اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو یہ نری جہالت ہے.
ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ وہ لوگ زیادہ باتیں کرتے ہیں جنہیں اپنے 5-6 فٹ کے جسم کو بھی غسل دینا نہیں آتا. اگر ان سے یہ پوچھ لینا چلیں جی میت کو تو غسل دینا درست نہیں ہے, آپ اپنے غسل کا طریقہ بتا دیں. یقینی طور پر یہ پوچھنا تو نہیں چاہیے یوں کر کے, لیکن کاؤنٹر میں بات کروں تو ان کو اپنے غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا. اور وہ لوگ معاذ اللہ ایسے موقع پہ اچھے خاصے مفتی بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں مفت کے, کہ وہ اس طریقے, ظاہر سی بات ایک شرعی حکم ہی بیان کر رہا ہے نا اپنے طور پر, تو وہ کہ بھئی یہ درست نہیں ہے, حالانکہ ایسا شریعت کا حکم نہیں ہے, یہ اللہ اس کے رسول پر اور شریعت پر افطرا ہے. اور جیسا آپ نے فرمایا غسل دینے کی تو فضیلت ہے, بلکہ اس باب میں تو یہ بیان کیا گیا کہ غسل میت اور کفن دفن کے معاملات اس شخص کے سپرد کیے جائیں جو امین ہو. شامی شریف میں یہ مسئلہ لکھا ہوا کہ وہ امین ہو. امین کا مطلب کیا ہے؟ امانت دار ہو. صرف مال و دولت میں امانت داری نہیں ہوتی, یہ رازداری میں بھی امانت ہوتی ہے. اور جو دنیا سے چلا گیا ہے, اب یہ شخص اس کے کفن دفن اور تجہیز و تکفین میں شامل ہوگا, غسل وغیرہ میں, قبر کے معاملات میں شامل ہوگا, اس کا انتخاب کریں جو امین ہو, تاکہ میت کی کوئی اللہ نہ کرے ناگوار بات ظاہر ہو تو یہ اسے دبا لے اور اس کو لوگوں میں بیان نہ کرے. کیونکہ مسلمان, زندہ مسلمان کی ایک جوئی بھی بری ہے اور مردے کی, انتقال شدہ کی تو زیادہ بری ہے کہ اب اس سے حقوق بھی آپ معاف نہیں کروا سکتے. تو اس کے جو ایسی چیز ظاہر ہو وہ بیان نہ کرے, اور جو اچھی چیز ظاہر ہو جس سے کوئی حسن زن کا پہلو نکلتا ہو, مغفرت کا پہلو نکلتا ہو, رحمت کا, فضل کا پہلو نکلتا ہو, اس کو بیان کرے تاکہ لوگوں کے دل میں اس کی عزت, اس کی محبت اور ایک مسلمان میت کے لیے اچھے اور خوشگوار تاثرات پیدا ہوں. تو غسل دینے والا جو ہے, یہ اس کو امین کیوں کہا گیا بھائی؟ یہ عزت دار نہیں ہے, یہ تو عزت دینے کا ہی مقام ہے نا کہ آپ اس کا انتخاب کریں جو امین ہو. اور ہمارے معاشرے میں یہ جو رواج بن گیا کہ جی فلاں دے گا فلاں دے گا, یہ درست نہیں. آپ میت کو غسل دے کے تو دیکھیں, آپ کے ہاتھ کانپ جائیں گے پہلی دفعہ میں. آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا, اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کا پورا شعبہ ہے کہ جی وہ غسل بھی دیتے ہیں اور کفن دفن کے بھی معاملات ہوتے ہیں. آپ ان کے ساتھ ذرا لگے تو ہم نے دیکھا ہے لواحقین جو ہوتے ہیں سلمان بھائی, مطلب وہ کہہ رہے ہوتے ہیں دعوت اسلامی والے بھی تو جاتے ہیں, ہم نے بھی پتہ نہیں کتنی میتوں کو غسل دیا ہے. ایسی بات اللہ کے کرم سے, امیر اہل سنت کے فیضان سے, اور اللہ کی رضا کے لیے دیا, اللہ کی رضا کے لیے دیا. ہماری کوئی رشتہ داری ان سے نہیں, کوئی ایسا اس طریقے کا تعلق نہیں, لیکن ہم علاقے میں رہتے ہیں, ہم اپنے شہروں میں رہتے ہیں, جو قرب و جوار والے اہل محبت ہیں, دعوت اسلامی والے ہیں, عاشقان رسول ہیں, ان کے گھر میں جب موت میت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی طرف رجوع کرتے ہیں. پھر دعوت اسلامی کا کوئی نہ کوئی ذمہ دار کسی نہ کسی سطح کا اویلیبل ہو ہی جاتا. تو میں بھی گیا ہوں غسل میں, اور میں نے خود یہ آنکھوں دیکھی بات ہے سلمان بھائی کہ اسلامی بھائی تو اس میت کو غسل دے رہے ہیں, اور اللہ کی رحمت و امیر اہل سنت پہ بار بار تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی آپ دیکھیے مدنی چینل کا, نہیں دیکھا تو میں آپ کو مشورہ دوں گا دیکھ لیجئے کہ دعوت اسلامی والے جب سلمان بھائی یہ کسی شخص کی آخرت کی جو منزلیں ہیں یا آخرت کے جو کام ہیں, تجہیز و تکفین کے جو کام جب یہ کر رہے ہوتے ہیں, ان میں جو اپنائیت ہوتی ہے اور دل گرفتگی ہوتی ہے, اللہ وہ اتنی آسانی سے ملتی نہیں ہے. یہ میں کہوں گا امیر اہل سنت کا فیضان ہے کہ جیسے میت کو اٹھا کے رکھنا ہے, ہم نے وہ بھی منظر دیکھا ہے کہ جو کیا کہنا چاہیے چند پیسوں کے خاطر اس طریقے کے کام کرتے ہیں, تو وہ کیسے میت کو اٹھا کے رکھ رہے ہوتے ہیں معاذ اللہ. اور ہم نے دعوت اسلامی والوں کا بھی انداز دیکھا ہے کہ کس تحمل, کس پیار اور کس محبت و اپنائیت کے ساتھ میت کو اٹھانا بٹھانا یا جو بھی معاملات ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کے غسل کے, اس کے کفن کے, اس کی قبر کے معاملات, ایون تدفین کے بعد تک کے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ شامل ہوئیے تو آپ کو پتہ چلے گا غسل دینا کتنی بڑی ذمہ داری اور سعادت مندی ہے. دوسری بات, اس کا ایک اور پہلو سلمان بھائی, غسل دینے میں شامل ہو جائیں, کسی کا انتقال ہو نا محلے میں, خاندان میں, کہیں پہ, تو آپ اس کے ان معاملات میں شامل ہو. آپ اپنے دل میں نا ایک نرمی محسوس کریں گے, آپ اپنے دل میں ایک آخرت کا, مرنے کا, قبر کا ایک خوف اور اس کی تیاری کی فکر محسوس کریں گے. اللہ کرے کہ پھر وہ قائم بھی رہے, لیکن بہرحال اس وقت بھی پیدا ہو جانا یہ بہت بڑی نعمت اور غنیمت ہے. بالکل. اللہ اکبر. مہروز بھائی آپ نے کیا جو ہے وہ عنوان لیا ہے, اور اس میں کافی ساری آپ نے ڈائمینشنز لی ہیں. ہم نے مہروز بھائی ایسے بھی دیکھے ہیں کہ میت کو لواحقین ہاتھ نہیں لگا رہے, جی دور کھڑے. بالکل بس ٹھیک ہے آپ کر دیں, جی آپ ہی کر دیں. اور دنیا ہے نا مہروز بھائی, ہاں
مجھے وہ بھولتا نہیں ہے واقعہ مہروز بھائی. غسل میت دینے کے لیے ہم لوگ بھی، میں بھی اس میں شامل تھا. میں تھوڑا بات کروں گا تو وہ شناخت ظاہر ہوگی، تو میں وہ شناخت چونکہ ہمارے ہاں اس کو نہیں بتاتے اور بتانی بھی جو ہے وہ نہیں چاہیے. تو مہروز بھائی بڑی شخصیت ہے. ہم بہرحال وہاں حاضر تھے دوسرے میت دینے کے لیے، اور جو اس میت کے لواحقین تھے نا مہروز بھائی، جو اس کے رشتہ دار تھے، انہیں ہم نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ آئیں. اس کے ماموں تھے مہروز بھائی، جی. جو فوت شدہ جو میت تھی اس کے ماموں تھے. تو ہم نے کہا کہ آپ آئیں ساتھ میں، تو اس سے کیا ہوتا ہے میت کو انسیت ہوتی ہے. نہیں بس ٹھیک ہے آپ کر دیں، آپ لوگ کر دیں. مہروز بھائی اس میت کو سرد خانے سے لینے کے لیے بھی کوئی نہیں گیا ان کے لواحقین میں سے. اس کو سرد خانے سے ہم نے اس کو لیا. یہ میں کراچی کی بات بتا رہا ہوں، کیونکہ سرد خانے کا رواج یہاں زیادہ ہے کچھ. بہرحال ضرورت نہ ہو اور بلکہ میت کو جو ہے وہ تدفین میں جلدی کرنی چاہیے، تو سرد خانے میں رکھنے کے حوالے سے بہرحال دار فعل سنت سے رہنمائی لے لیں اور جو حکم ملے پھر اس کے اوپر بہرحال عمل کریں. تو بہرحال وہ سرد خانے میں میت تھی، وہاں سے اس کو نکالا، پھر وہ غسل دینے کے لیے جو جگہ تھی وہاں جو ہے وہ لے کر کے گئے. کسی بندے نے اس کے اسٹریچر کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. جیسے نہیں الگ ایک جو ہے وہ کھڑے ہیں اچھوت، ہاں یہ لفظ بالکل بنتا ہے اس کے لیے. وہ بھی نہیں آئے. مہروز بھائی اس میت کو جب ہم نے ایمبولینس میں رکھا تب بھی وہ لوگ اس کو ایمبولینس میں رکھنے میں بھی کیا تھے، نہیں تھے. ایون کہ ایمبولینس میں بھی میں بیٹھا وہاں ادھر، ٹھیک ہے. اچھا اب آ رہے ہیں، جیسے ہی گھر پہنچے اور اس کی ایمبولینس کی ڈگی کھلی ہے، وہ جتنے لوگ جو قریب ہی نہیں آئے، جو ہاتھ نہیں لگا رہے، وہ سارے کے سارے یوں تھے کہ جیسے بس یہ سب کچھ یہی کر کے جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، آنکھوں کی سوئیاں نکالنے آ گئے. ہاں جی. اچھا مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے، کہ انہوں نے بھئی ہم نے سب کچھ کیا تھا تو اب بھی اس کو باہر بھی ہمیں نکالنا چاہیے تھا. یہ نہیں ہے. تکلیف اس بات کی ہے کہ ظاہر کیا کر رہے ہیں کہ ہم بڑا مطلب یوں ہے وہ ہے، اور ادھر حال کیا ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا رہے. یہ دنیا ہے، جھوٹے پیار جو ہے وہ جتا رہی ہے. اللہ 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 ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. یہ بھی، اور مجھے بچپن کی کچھ باتیں جو ہے وہ یاد آ رہی ہیں. آپ کی گفتگو کے دوران مجھے بچپن کی باتیں یاد آئیں. آپ بھی اگر اس کو غور کریں تو شاید آپ کو بھی کچھ یاد آئے. خالد بھائی، عادل بھائی اور پیارے وسیم بھائی، آپ کو بھی ہو سکتا ہے کچھ یاد آئے کہ بچپن میں آپ بچپن میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں وہ بھولتی نہیں ہیں آپ کو. تو بالکل مجھے یاد ہے کہ خواتین کا مطلب کیا ایک انداز تھا رونے کا کہ وہ، اب مجھے بتائیں جو بیٹھا ہوا ہے، جو عزیز بھی ہے، وہ بھی کتنا روئے گا، جی کتنا روئے گا، کتنے آنسو نکالے گا. آخر مطلب ایک لمٹ ہی ہوتی ہے. اللہ کی رحمت ہے کہ نسیان غالب آتا ہے اور بندہ رفتہ رفتہ کسی نہ کسی انداز پہ تحمل اختیار کر ہی جاتا ہے. پھر ادھر کیا، وہ ہمارے ایریا میں تو یوں ہے کہ اسی سے ملتے جلتے مختلف جگہوں پر مختلف ہوں گے. ہمارے ادھر کیا ہے میرے بھائی، وہ عورتیں آتی ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، اوپر جو ہے وہ دوپٹہ جو ہے نا وہ ڈال لیں گی اپنے اوپر. یعنی دو عورتیں جو ہے وہ گلے ملیں گی اور پھر اوپر کیا کر دیں گی، دوپٹہ ڈال کے. ادھر سے بھی شور شرابہ ہے، ادھر سے بھی کیا ہے، شور شرابہ ہے. یعنی اونچی اونچی آواز میں دھاڑیں مار مار کے رونا کہتے ہیں. اچھا یہ کرنے. اب آپ دیکھیں، مطلب عجیب بات ہے. اب مجھے اس پر ہنسی بھی آ رہی ہے. یعنی ایک وہ جسے حوصلہ دینے کی، ڈھارس دینے کی حاجت ہے، اس سے گلے مل کے 15 منٹ جو ہے وہ آپ رو رہے ہیں. اس کا تو ویسے ہی چیخے مار مار کے گلے بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کے. میروز بھائی گلے بیٹھے ہوئے یہ چیزیں جو میں نے بچپن میں، مجھے چھوٹے ہوئے جو چھوٹا تھا میں، اور میں نے دیکھی نہیں، مجھے یاد آ رہی ہیں. اب بھی سیملر کچھ نہ کچھ تو اس میں سے ہوگا. اس کو ہلکان ہی کر دیا ہے. اور یہ کیا جھوٹے پیار کیا جتا رہے ہیں.
کیا کر رہے ہیں. سلمان اچھا پھر اس کے فوراً بعد جو ہی بس وہ ختم ہوا معاملہ, وہ دوپٹہ دوبارہ ادھر سے ہٹا لیا, تو یوں ہے کہ جیسے کوئی مسئلہ ہوا ہی نہیں ہے. عجیب معاملہ. اس کے بعد چائے بسکٹ بھی چل رہے ہوتے ہیں سلمان بھائی, ابھی اس کے وسیم بعد بھائی سارے لوازمات چل رہے ہوتے ہیں, کھانا پینا تک چل رہا ہوتا ہے, بس وہ تھوڑی دیر کا جو ہے نا, اسے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ Segment ہوتا ہے. انٹری ہوتی ہے, انٹری کے اندر یہ ایسا ہی. سیگمنٹ ہوتا ہے ایسا ہی ہے. اور اس میں یہ ادا کرنا ہوتا ہے. اور ناراض بھی نہ ہو نا, مدنی چینل کے ناظرین ناراض بھی نہ ہو. سلمان بھائی میں تو اس کا عینی شاہد نہیں ہوں, لیکن ایک ہمارے اسلامی بھائی ہیں, وہ بیچارے مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ہوا. جی تو پنجاب کی بات ہے, جی. تو ان کے والد کا انتقال ہوا تو ظاہر سی بات ہے غم کی کیفیت تھی, اور جو بھی تکلیف تھی وہ تھی, اور گھر والے اس سے گزر رہے تھے, لیکن تقریباً وہ اہل محبت ہے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آنے جانے والے ہیں, اور وہ تو خود ماحول میں ہی ہیں. تو غم کی جو کیفیت تھی وہ شریعت کی لمٹ کے اندر تھی. صحیح. تو جب انتقال کے معاملات نمٹ گئے, تجہیز و تکفین ہو گئی, 2-4 دن گزر گئے, تو ان کے خاندان کے کسی فرد نے ان سے کہا کہ جی آپ نے نا اپنے والد کا صحیح طریقے سے سوگ نہیں منایا, اور آپ نے صحیح طریقے سے بین کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ رونا دھونا وہ نہیں کیا. ہاں, تو مارے کہتے ہیں جو ہے نا, کوئی دھاڑے نہیں ماری کوئی آپ نے. جی. تو انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ آپ گفتگو سنے, ان پرٹیکولر لفظ سنے آپ. انہوں نے کہا کہ آپ دیکھنا ہمارے یہاں کوئی مرے گا نا تو بین ہوتا کیسے, رونا دھونا کرتے کیسے, ہم آپ کو دکھائیں گے. توبہ توبہ. استغفر اللہ, یہ کیا کوئی مقابلہ چل رہا ہے, اور یہ کیسی فضا ہے. تو سیدھی سی بات ہے, ہم مسلمان ہیں, اور ہمارے سارے کام چاہے خوشی کے ہوں چاہے غمی کے ہوں. بالکل. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ خوشی ہوتی ہے تو کہتے ہیں یار آج تو خوشی کا دن ہے کرنے دو, غم ہوتا ہے تو کہتے ہیں ابھی تو غمگین ہے کرنے دو. بھائی کون سا مسلمان ہے کہ غم میں بھی آزاد ہے خوشی میں بھی آزاد ہے؟ مسلمان آزاد نہیں ہے. یوں خدا کی اطاعت تو کرنی ہے, اس کی فرمانبرداری تو کرنی ہے. ایسی بات. اس سے آپ نہ غم میں نکل سکتے ہو نہ خوشی میں نکل سکتے ایسی ہو, بات. نہ فراخی میں نہ تنگی میں. یہ نہیں کہ مال و دولت آ گیا تو چلو جی آج کر لیں, غربت ہے تو آج ادھر ادھر چلے جائیں. ایسا کچھ نہیں چلے گا. جب اللہ اس کے رسول کی بات ماننی ہے تو پھر ہر حال میں ماننی ہے. اور وہ میت جو ہوتی ہوگی نا, ہاں جی, مطلب اس کی بھی اپنی کیفیات ہوتی ہوں گی, کہ یہ سر کی آنکھیں بند ہوتی ہیں نا تو حقیقی آنکھیں کھل جاتی. تو اس آنکھیں کھلنے سے پہلے جو ہے نا, یہ اپنے معاملات سیدھے کر لیجیے. یہ رسم و رواج کے نام پر اور مختلف کسٹمز کے نام پر جو چیزیں اپلائی کی جا رہی ہیں, خاندانی رواج ہے جی ہمارا, تو یہ بےہودگی ہے. یہ ایسی بات ہے. اور اس میں ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, جی بالکل, کیونکہ اللہ رسول کے شریعت کے احکام بیان کیے جا رہے جی بالکل. ہیں. اس سے زیادہ ہی ہے جو سلمان بھائی بیان کر رہے ہیں, ہم ہاں جی, وسیم بھائی نے کیا, آپ نے کیا, یا جو میں بات عرض کر رہا ہوں, اس سے زیادہ ہے معاشرے میں. جی تو بھائی اللہ کے بندو, اللہ کی بندگی اختیار کرو. درست فرمایا. ایک سامنے والا مرا ہے, یعنی میت کو دیکھ کر تو سلمان بھائی یوں ہونا چاہیے کہ نہیں اب تو سیدھے ہو جاؤ, ایسی بات. اب تو وہی کر لو جو اللہ نے اور اس کے رسول نے احکامات دیے, ان کی پیروی کرو. نہیں, اب بھی وہ اپنی جو ہے نا وہ اپنے حساب میں لگے ہوئے ہیں, اپنے حساب میں لگے. یہ اس حساب سے نکلے. اور دوسری بات میں یہاں ایک اور بھی بات جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں. دیکھیے بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بھی ایک میت کے ساتھ جس کا انتقال ہوا ہے, اس کے ساتھ آپ کا بھی ایک قلبی تعلق ہوتا ہے. جی, تو اس کے انتقال پر آپ بھی کیا ہوتے ہیں, غمزدہ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں. اور جن کا انتقال ہوا وہ بھی کیا ہے, غمزدہ ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں. تو آپ بعض اوقات جب ملتے ہیں تو دونوں کا غم ہرا ہی ہوتا ہے وسیم بھائی. بالکل, تو وہ آنسو جو ہے وہ چھلک پڑتے ہیں, نکل ہی جاتے ہیں. دیکھیں فرتے محبت میں اگر آنسو نکل آئیں ہاں جی, تو اس میں تو شرعن کوئی قباحت بھی نہیں ہے. ہاں جی, اور یہ کیونکہ فطری عمل ہے, اور بات اسی پر ہو رہی ہے کہ جان بوجھ کے ایسا انداز اختیار کرنا, چیخنا, چلانا, ممانعت اس کی ہے. جی ورنہ تو ہمارے کئی بزرگان دین کے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ جب ان کا کوئی قریبی گیا جی, اور ان کی آنکھوں سے اس کی محبت میں آنسو چھلکے, جی بالکل, لیکن وہ یقینی طور پہ ایک فطری عمل تھا, بالکل, اور اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں ہے. ہاں جی, اور یہ ہوتا بھی ہے انسان کے ساتھ. ہم مثال لے لیں, کسی کے والد صاحب دنیا سے چلے گئے, ہاں جی, کسی کے والدہ دنیا سے چلے گئی, ایک عظیم رشتہ ہے, ہاں جی, ماں چلے گئی, اب نہیں نظر آئے گی گھر میں, صحیح ہے. والد صاحب چلے گیا, وہ والد صاحب کی ساری جو ان کی کرم نوازیاں, جو وہ مہربانیاں کیا کرتے تھے, جو ان کی محبت تھی, ان کی شفقت تھی, انسان کے دل میں وہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. ایسی بات. تو اس کی وجہ سے اگر اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے تو اس میں تو ممانعت نہیں ہے. جی, زوجہ کا انتقال ہو گیا تو زوجہ سے بھی بعض اوقات ایسی کیفیات ہوتی ہیں, ہمدردی اور
محبت کا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کا انتقال ہو گیا تو بندہ رو جاتا ہے، رو پڑتا ہے. تو جانے اب والا ہے، ظاہر ہے اس سے ایک تعلق ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت ابراہیم، جب ان کا انتقال ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے، جی. اور یوں تھا کہ گویا آنسوؤں کی جھڑی لگی ہو. اللہ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا رسول اللہ، کیا آپ بھی آنسو بہاتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بہتی ہیں، یہ روتی ہیں اور دل پر غم ہے، لیکن ہم زبان سے وہ بات کہیں گے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. واہ واہ. یہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا انداز بھی ہے اور اس میں تعلیم امت بھی ہے. ہم دیکھیں کہ ہم انتقال کے وقت کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ سارا کانٹیکسٹ ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور جو چند مثالیں دی گئیں بیان کرنے کی. بعض اوقات انتقال کرنے والا انتقال کر گیا جی. اور جو پیچھے رہ گئے ان کے ایمان کے لالے پڑے ہوتے ہیں، توبہ. وہ اپنی زبان سے ایسے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جس سے وہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نعوذ باللہ ظالم ٹھہرا رہے ہوں اور اپنے آپ کو مظلوم بننے کا ڈھونگ رچا رہے ہوں. یہ ایسی ایک عجیب طرح کی فطرت ہے لوگوں کی کہ اپنے آپ کو پتہ نہیں مظلوم بنا کر پیش کرنے میں کیا مزہ آتا ہے. جی. حالانکہ ہر ذی شعور جانتا ہے کہ جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، اور جو صرف باقی رہنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. مسلمان کو چاہیے کہ اس کو جب زندگی کا ایک نصاب دے دیا گیا اور یہ بتا دیا گیا کہ تمہیں دنیا سے جانا ہے، اور اگر دنیا میں اچھا کیا ہے تو پھر دنیا سے جانے کے بعد تمہیں اچھا انعام ملنا ہے، اسی لالچ میں زندگی گزارے، اسی کیفیت میں زندگی گزارے، اور جب دنیا سے چلا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی طرف جو چلا گیا اس کے بارے میں یہ لفظ اپنی زبان پر لائے، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم اللہ کے لیے. سلمان بھائی، اصل میں جب بندے کی زندگی کا مقصد یہ ہوگا نا، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. واہ. جب ہمارا مقصد حیات یہ ہوگا کہ میرا جینا مرنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، تو پھر جاتے جاتے آٹومیٹکلی مجھے یہ بات یاد آئے گی، انا للہ و انا الیہ راجعون. میں اللہ کے لیے ہوں اور اسی کی بارگاہ میں مجھے لوٹ کر جانا ہے. جب زندگی کا انداز ہی ایسا بنایا ہوا ہے کہ ہم یاد خدا سے غافل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھولے ہوئے ہیں، کوئی کامیابی ہے، کوئی انعام ہے تو وہ اس کا یوں اظہار کرنے کے بجائے کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، اس پر ہمارا انداز یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے زور بازو پر ہے. اور جب کوئی مصیبت آ گئی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایت کر کہ میں ہی ملا تھا، کہ میرے ہی ساتھ ایسا کرنا تھا، اب آرام آ گیا ہوگا. یہ کیا جملے ہیں؟ ذرا سوچیں کہ کس مینٹلٹی کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، یا کس مینٹلٹی والے بندوں سے یہ نکلتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خبردار ہو کر سن لو کہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب خدا تعالیٰ عذاب نہیں فرماتا. آنکھ کا آنسو، دل کا غم یہ عذاب کا باعث نہیں بنتا، لیکن زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس کے سبب اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب یا رحم فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے. اس کی شرح میں یہ لکھا گیا کہ گھر والوں کے رونے کے سبب میت پر عذاب ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ جب مرنے والے نے یہ وصیت کی ہو کہ میرے جانے کے بعد ایسے رونا، جیسے بھی مہروز بھائی نے اشارہ کیا کہ باقاعدہ کمپٹیشن منعقد کیا جا رہا ہے کہ ہمارا جائے گا تو دیکھنا. یعنی یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں بھی انتظار میں ہوں، میرے گھر سے بھی کوئی جائے، پھر آپ میری کرامتیں دیکھیے گا اور میری فنکاریاں دیکھیے گا. کیا کہہ رہے ہیں بندہ؟ یہ سوچ تو لے. اس حدیث مبارکہ کی شرح میں یہ بیان کیا گیا کہ یا تو مرنے والے نے یہ کہا ہو، وصیت کی ہو، وصیت کر کے مرا ہو کہ میرے جانے کے بعد ایسے رونا ہے، یا اس کو معلوم ہو کہ ایسے خاندان میں رویا جاتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ وصیت کر کے نہ جائے کہ ایسا انداز اختیار نہ کرنا جو شریعت کو ناپسند ہو. تو پھر بندہ دیکھ لے کہ جس طرح مہروز بھائی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ تربیت یوں بھی ہونا کہ بھائی میں چلا جاؤں گا تو میرے بعد میرے جانثار کیا کریں گے، میرے بعد میرے چاہنے والے کیا کریں گے، میرے لواحقین کیا کریں گے. لواحقین کو ہم میں سے کوئی بھی کسی بھی وقت کسی کے بھی لواحقین میں شامل ہو سکتا ہے. ہمارا بھی کوئی دنیا سے جا سکتا ہے.
تو ہم اس کو ابھی سیکھ لیں. کہا جاتا ہے کہ حالت امن میں تیاری ہوتی ہے نا, مشکل حالات کو فیس کرنے کے لیے تیاری آپ آسانی کے حالات میں کرتے کریں گے، ہیں. بالکل. ابھی آپ کا ذہن مطمئن ہے, اچھی سوچ ہے, صحیح طور پر آپ کام کر سکتے ہیں, جو بات آپ کو سمجھائی جائے گی آپ اچھے انداز پر سمجھ سکتے ہیں, تو ابھی کیوں نہ شریعت کے مزاج کو سمجھیں. جب عام زندگی میں ہماری یہ روٹین ہوتی ہے نا کہ ہم شریعت کے مزاج کو سمجھتے ہیں اور نہ مبالغہ کر کے خوش ہوتے ہیں نہ مبالغہ کر کے غم کرتے ہیں, یعنی نہ حد سے زیادہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں شریعت کی حدود کو پھلانگ جائیں, نہ حد سے زیادہ غم کر رہے ہوتے ہیں کہ کپڑے پھاڑ لیں, گریبان چیر لیں, تماچے مارنا شروع ہو جائیں اپنے چہرے پر. جب ان چیزوں کو ہم عام زندگی میں ناپسند کرتے ہیں نا, تو پھر خدا نہ خواستہ جب ایسا وقت آ ہی جاتا ہے تو پھر بندہ ان چیزوں کی طرف نہیں جاتا, بلکہ وہ دیکھتا ہے کہ قرآن کی کیا تعلیم ہے, شریعت کا مزاج کیا ہے, اور اس پر عمل کرے. اسی میں اس بندے کے لیے عافیت ہے. سبحان اللہ. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے, فضل و کرم فرمائے. تو رو رہا ہے کوئی بندہ تو اس پر تو کلام نہیں ہے, یا آنسو بہا رہا ہے اس پر تو نہیں ہے, لیکن جو باتیں کر رہا ہے, جو بیان کر رہا ہے, اس پر بہرحال ضرور ممانت موجود ہے, اور یہ کام نہیں کرنا چاہیے. جتنی دیر یہ کر رہے ہیں اتنی دیر بیٹھے اگر اللہ کا ذکر کریں گے تو انشاءاللہ میت کو فائدہ ہوگا. لواحقین کیا کریں, ذکر اللہ کریں, ذکر اذکار کریں, اور درود شریف پڑھیں, اللہ کریم کی حمد کریں, اللہ کی تسبیح جو ہے وہ بیان کریں, اور جن کے ہاں انتقال ہوا ہے ان کو ڈھارس دیں. تعزیت کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے, سامنے والے کو ڈھارس دینا, غم ہلکا کرنا, نہ کہ اس کو اور ہلکان کرنا, اس کو اور ہلکان کریں, اس کو اور جو ہے وہ رلائیں, اور اس کا اور مطلب حال بحال کریں. تو یہ نہیں, اور فلاں تو رویا ہی نہیں ہے, یہ تبصرے بھی نہ کریں. رویا نہیں ہے, یہ نہیں ہوا, وہ نہیں ہوا. اپنا حساب اپنے آپ پر تھوڑا غور کریں اور کرنے والا کام کریں. جو رو نہیں رہا, جو یا آنسو نہیں بہا رہا, بھی نہیں, اگر آنسو آ رہے اس کے اوپر تو کیا آپ اس کو اس کی جان لے لیں گے, کیا کریں. اللہ تعالیٰ کرنے والا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. سلمان نہ رو نہیں رہا, فلاں یوں نہیں کر رہا, فلاں وہ نہیں کر رہا, تبصرے دوسروں پہ ہی کر رہے ہیں, وہ اپنے آپ پہ بھی تو تبصرہ کریں. اللہ کی آپ پر رحمت ہو, میت والا جو گھر ہوتا ہے نا جی, اس کے باپ بہت ہوتے ہیں. یعنی وہاں پہ کئی ایسے افراد آپ کو مل جائیں گے کہ جناب جو کیا کہوں میں, یعنی ناراض نہیں ہوگا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, معاشرے میں جو الفاظ رائج ہے نا بڑوں کے لیے, وہی سائیں بنا ہوا ہوتا ہے, وہی چودھری صاحب بنا ہوا ہوتا ہے, وہی مفتی صاحب بنا ہوا ہوتا ہے. اچھا خود ہی بن جاتے ہیں حضرت, خود ہی بن جاتے ہیں. اور کیونکہ میت کا گھر ہوتا ہے تو کوئی ہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں ہوتا, تو وہ سارے حکم چلا رہے ہوتے ہیں. ایون اگر کوئی نہیں رو رہا, اس بیچارے کو پکڑ کے جھنجھوڑ دیں گے, رو رو کہیں گے رونے سے غم ہلکا ہوگا, ہاں یہ, ورنہ کہیں صدمہ تمہارے دل میں نہ بیٹھ جائے. جی, ان کو زیادہ فکر ہوتی ہے کہ رو جائے. یعنی عجیب و غریب معاملات ہیں وہ. آپ کے بچپن والی باتوں مجھے یاد آیا, بچپن میں اللہ میں عافیت دے, مطلب ایسے واقعات ہیں کہ وہ غصہ بھی آتا ہے تھوڑا سا, سچی بات ہے, اور جو ہے نا ہنسی بھی آ رہی ہوتی ہے. یعنی بچپن کو مجھے واقعہ یاد آ گیا, اس پہ کسی کے گھر میں انتقال ہوا, تو ایک اچھا خاصا نوجوان تھا اور وہ نہیں رو رہا تھا سلمان بھائی. صحیح. تو ان کے ایک رشتہ دار نے نا اس بیچارے پہ تھپڑوں کی برسات کر دی. توبہ توبہ. یعنی ادھر سے تھپڑ ادھر سے تھپڑ, کیوں, رو. اچھا وہ بیچارہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا کہ اب میں اس کو کیا کہوں, وہ عمر میں بڑے جو مار رہے. توبہ. اور وہ نوجوان نہیں آ رہا رونا. اچھا بعض اوقات رونا نہیں آتا, یعنی صدمے کی کیفیت ایک یہ بھی ہوتی ہے جی, کہ بندے کے آنسو نہیں نکلتے. اور اس تجربے سے مطلب میں گزرا ہوں, مشاہدہ بھی ہے, تجربہ بھی ہے, کہ غم کی کیفیت کا اتنا غلبہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں سکوت چھا جاتا ہے. لیکن آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آنسو نکلوائیں, رلائیں, شور مچوائیں, تھپڑ بروائیں؟ برائے کرم آپ آ کر بیٹھے, قرآن پڑھنا آتا ہے تو قرآن پڑھیں, نہیں تو درود پاک یا کلمہ شریف پڑھنا. اور نہیں آتا نا, اگر یہ بھی نہیں آتا تو آج کم از کم اس غریب کے اصالہ ثواب کی نیت سے درود پاک و کلمہ سیکھ لے, یہ بڑی آپ کی نوازش ہوگی. تو آپ برائے کرم اس گھر کے بڑے نہ بنیں, جو بڑے ہیں نا وہ بڑے ہیں, اور وہ بڑوں والے کام کریں, بڑے ہیں تو. اس میں ایک چیز اور بھی ایڈ کرنے والی ہے مہروز بھائی. اچھا جس طرح آپ کے بچپن کا واقعہ ہے ہمارے, اچھا بچپن کے واقعہ وسیم بھائی ہم یوں نہیں سنا رہے کہ کہانیاں سنانے بیٹھے, یہ معاشرہ ہے ہمارا. یہ ایسی چیزیں جو نقش کر گئی نا. جی, میرے بھی ایک ذہن میں ہے کہ ایک جگہ پر ایک انتقال ہوا, تو چھوٹا سا ہی تھا, زیادہ بڑا نہیں تھا. ایک خاتون جو ہیں وہ غالباً انتقال کرنے والے کی بیٹی تھی. وہ خاموش ہو کے جو ہے نا بیٹھ گئی,
اب وہ بیٹھی ہوئی تو یہاں پہ جہاں مہروز بھائی نے فرمایا نا کہ مفتی بھی وہی ہوتا ہے تو خاندان کا چودھری بھی وہی ہوتا ہے, سب کچھ وہی ہوتا ہے, اس میں بہترین نفسیات کا ڈاکٹر بھی یہی ہوتا ہے. اب یہاں پر انہوں نے اس خاتون کے بارے میں کہا کہ اس کو رلا دو. کیوں؟ کیونکہ یہ بالکل سائلنٹ ہو گئی ہے, بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ کچھ بھی نہ بول رہی ہے, نہ رو رہی ہے, نہ ہنس رہی ہے. اس کو رلا دو, ورنہ اگر یہ آج میت پہ نہ روئی نا تو یہ بالکل ہی چپ کر جائے گی. اس کے ساتھ ایسا دماغی مسئلہ ہو جائے گا کہ یہ پھر پوری زندگی شاید لوگوں سے بات ہی نہ کر سکے. اب اس تاثر کو ان صاحب نے وہاں پہ قائم کیا, وہ جو ایک نفسیات کے ڈاکٹر بن کے آئے تھے انہوں نے قائم کیا, اور پھر لوگوں نے ان خاتون کو ہلانا شروع کیا, روجا 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 روجا, کسی طرح رلا دو اس کو پکڑ کے. اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ عجیب عجیب سی باتیں بھی لے کر آئیں گے, عجیب عجیب سی نئی نئی نفسیاتی چیزیں لے کر آئیں گے. اب ان چیزوں کو لے کر آ کے جو ہے نا وہ بس کسی طرح میت کے اہل خانہ کو چیخ چپاڑا کرنے میں, شور شرابہ کرنے میں ملوث کر دیا جائے, جو کہ اللہ کی نافرمانی ہے. اللہ کے صبر کرنے کی ترغیب دلانی چاہیے, اور اس پر ملنے والا ثواب اگر ہمیں معلوم ہوگا تو صبر کرنے کا ذہن بنے گا. آپ دیکھیں کہ ایک باپ کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو, یہ کیسی کیفیت ہے, ایک کیسا غم کا ایک پہاڑ ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب کسی بندے کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی. اللہ. وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. پھر فرماتا ہے تم نے اس سے اس کے دل کا پھل لے لیا. عرض کرتے ہیں ہاں یا رب. فرماتا ہے اس پر میرے بندے نے کیا کہا. اس پر بڑی مدنی چینل کے ناظرین غور کرنے کی حاجت ہے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرما رہا ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے لیکن یہ فرشتوں سے کیا مکالمہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے کہ اس پر میرے بندے نے کیا کہا. اب فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اللہ پاک فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. اللہ. بندے نے صبر کیا, وہ کلمات کہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا خوش ہو رہا ہے, وہ انعام عطا فرما رہا ہے, وہ فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ اب اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ, اس کا نام بھی رکھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی رضا ہے جو بندے کو واویلا کر کے نہیں ملنی, شور و غوغا کر کے نہیں ملنی, رونے اس میت کے موقع پر رونے اور رلانے سے نہیں ملنی, بلکہ صبر کرنے سے اور وہ کلمات کہنے سے ملنی ہے جو اللہ کی رضا کا باعث. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں مہروز بھائی, ہم نے ایسی ایسی عجیب حالتیں جو ہے وہ دیکھی ہیں کہ جس کا میں کیا بیان کروں. بہرحال جو بیان ہو گیا ہے یہ اتنا کافی ہے, اور صبر کا دامن ہاتھ میں رکھیں, اللہ کی قضا پر راضی رہیں, اور اب آپ میت کے لیے بھی کچھ جو ہے وہ سوچیں. ہن ساڈا کی بنے گا. یہ دیکھیں, یہ میں نے اس میں سے وہ ایک جملہ جو ہے نا وہ بول لیا, تو یعنی آپ دیکھیں ہائے ہائے, اس جملے کا ذرا آپ اندازہ لگائیں, ہن ساڈا کی بنے گا. یعنی وہ جو جا رہا ہے وہ تو مطلب چلا ہی گیا نا, ساڈا کی بنے گا. اپنی فکر اس میں زیادہ جو ہے وہ چھلک رہی ہے کہ ہن ساڈا کی بنے گا. یہ میں نے ایک بات کہی ہے, ایک نہیں اور بھی بہت کچھ ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. سلمان بھائی میری آئی وٹنس بات ہے کہ ایک کسی کا انتقال ہوا تو ایک بچہ مدرسۃ المدینہ کا, اور حفظ کرنا اس نے شروع کیا تھا, دوسرا تیسرا چوتھا پارہ ہوگا, یعنی بالکل ابتدا تھا. اور یہ میں اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں کتنے قریب کا واقعہ ہے کہ بچہ ابھی اچھی صحبت میں گیا ہے, مدرسۃ المدینہ میں اس نے حفظ کرنا شروع کیا ہے, اس کے کسی عزیز کا انتقال ہوا, اور اب تدفین کے بعد واپس آئے, اور واپس آنے کے بعد جو ایک روٹین میں لوگوں کا حال ہے وہ کھانے پر لگے ہوئے ہیں اور بوٹیوں پر لڑائی ہے. ان کا یقین, میں معذرت خالد بھائی آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں, لیکن ان کی بندہ ویڈیو بنا لے نا جنازے سے پہلے اور جنازے کے بعد گھر پہ آ کے کھانے پہ, اور بندہ ان کو دکھائے, ہاں بھی فرق معلوم کیجئے, لگ پتہ جائے گا کیا
وہ وسیم بھائی والی بات ہے، وہ سیگمنٹ تھا، یہ دوسرا سیگمنٹ. یہ دوسرا سیگمنٹ ہے. چلے جی خالد بھائی. سلمان بھائی یہ بچہ رو رہا ہے اور روتے روتے یہ کہہ رہا ہے کہ جس عزیز کو ہم دفنا کر آئے ہیں جی. نہ جانے اس کا قبر کیا کر رہی ہوگی. اللہ اکبر. یعنی کتنی حیران کن بات ہے کہ جو بڑے ہیں وہ بوٹیاں تلاش کر رہے ہیں اور یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے اس کو کیا ملا ہے، کیسی صحبت ہے. یہ بات کس نے اس کے ذہن میں ڈالی ہے کہ مرنے کے بعد قبر بھی کوئی معاملہ کرے گی، اس کا بھی کوئی حال ہے. یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. بندہ یہ بھی تو سوچے کہ دنیا سے تو چلا گیا، وہ تو چلا گیا، میں کیا کروں گا، اس کا قبر کیا کرے گی. ایک آخرت کی فکر تو ہو. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کتنی روایات ملتی ہیں کہ جب قبر کو دیکھتے تو رونے لگتے. ہم یہاں ہاتھ سے تدفین کر کے آئے ہیں جی. لیکن آنے کے بعد بالکل یکسر غافل ہو کر نہ اپنی قبر کو یاد کرنا ہے، یہ یاد کرنا ہے کہ آج مرحوم کی قبر کی پہلی رات ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کر لیں. اس طرح آپ فرما رہے تھے ذکر اللہ میں لگ جائیں. لواحقین کیا کریں تو کم از کم ایصال ثواب کے لیے ایک تسبیح تو پڑھ لیں. ہاں جی. کلمہ طیبہ وہاں جنازہ اٹھا کر اعلان ہو رہا ہے، کلمہ شہادت، اور جو محترم ہیں جو نعرے کے جواب دینے والے ہیں ان کو کلمہ شہادت بھی پڑھنا نہیں آ رہا. اس وقت کے اپنے آپ وہ پر جو کلمہ شہادت کہہ رہا ہوتا نا وہ خود بھی نہیں پڑھ رہا ہوتا. آپ یقین کیجئے میں آپ کو اپنے کانوں سے سنا ہوا جواب بتاؤں اس کا. جی. ایک بندہ کہہ رہا ہے کلمہ شہادت جی. اور پیچھے قوم کہہ رہی ہے زندہ آباد. اس قوم کا کیا کیا جائے گا کہ مطلب کیا سیکھا ہے جنازوں سے. جی. اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا نہیں سیکھا. اس کو بھی آپ کوئی ریلی، کوئی جلسہ، کوئی جلوس سمجھ کر ایسے شرکت کر رہے ہیں. جنازے میں تو کم از کم بندہ اپنی عبرت کے لیے آئے، یہ تو سوچ کر آئے کہ میں نے جانا ہے تو کوئی وہ کام کرنا ہے جو میں کر لوں تو مجھے بھی ثواب ملے اور اس کا ثواب میں میت کو بھی پہنچا سکوں. جی. اگر اس کے بارے میں ہم نے اپنے آپ کو مینٹلی طور پہ پریپیئر نہیں کیا ہوا تو اپنی قبر کو کب یاد کریں گے، اپنی آخرت کا کب سوچیں گے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. دنیا ہے نا، کیونکہ دنیا ایصال ثواب کے نام پر بھی جب لوگ بیٹھتے ہیں اس پر بھی ذرا غور کر لیں کہ گٹکیں جو ہے نا وہ ہمارے ہاں گٹکیں کہتے ہیں، کراچی میں اس کو چیئے غالباً کہتے ہیں. جی ہاں. تو یہ پڑھ رہے ہیں اور باتیں کریں ہاں بھائی کدھر گیا وہ بھائی، اور اس ہاتھ میں وہ اس کو گرا بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹیکنیک کیا ہوتی ہے جی؟ یہ ٹیکنیک ہوتی کیا ہے؟ مجھے مطلب آج تک آئی نہیں. کیا مطلب ایک ہی وقت میں آپ بات بھی کر لیں اور پڑھ بھی لیں؟ آپ اچھے آدمی ہیں نا اس لیے آپ کان تو پھر دو ہیں، زبان تو ایک ہی ہے. جی. کان تو پھر دو ہیں کہ دو کانوں سے دو. پڑھ تو رہے ہی نہیں ہوتے نا. بات تو یہ وہ صرف گٹکے ہیں جو ہے نا وہ بس اس کو آگے بس نمبر گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے، مزدوری کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ دھکیل رہے ہیں. بس یوں ہی ہے، ایسا ہی ہے. بات تو یہی اس کے لیے آئے گی. اور پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں سنا بھائی، بڑے چیر بات نظر آیا بھائی، دانے پہ دانا گرا رہے ہیں اور باتیں آپس میں کیا کر رہے ہیں. سنا بھائی، ہاں وہ کہتا ہے کی سنا بھائی، یہ بھی بعض اوقات بات اس کو کہتا ہے کی سنا بھائی، پھر وہ کہتا ہے کی سنا بھائی. یہ اس طرح کی باتیں یہ یوں ہو رہی ہیں. اچھا یہ ہم تو میں نے ایک فریز بیان کیا، پنجابی فریز ہے، اسی طرح کا فریز سندھی میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا، یہ اردو میں بھی ہوگا. کہاں ہو بھائی، نظر ہی نہیں آ رہے آج کل، کیا کر رہے ہو آج کل، کہاں ہو، ادھر ہو. بڑے سے بات دیکھا ہے تمہیں. اور وہ منکے پہ منکا بھی گرا رہے ہیں ساتھ میں، یعنی دانے پہ دانا، وہ بھی یعنی جو چیزیں ہیں ان کے دانے بھی برابر یہ گرا رہے ہیں. اور باتیں خالص باتیں کر رہے ہیں، خالص باتیں کر رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں، اور مسجد میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. یا اگر ایصال ثواب کے نام پر بھی کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر بھی دو گروہ میروز میں نے دیکھے، مجھے بات بھولتی نہیں. یہ کون ہے؟ یہ ایصال ثواب کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. جی جی. اور دو گروہ بنے ہوئے ہیں میروز بھائی. ان میں ایک گروہ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، دوسری طرف ایک گروہ تھا، وہ تھا کوئی بڑا ایک شاندار قسم کا جو ہے وہ حکا تھا، یا اللہ، اور حکے کی ایک لمبی ساری اس کی ایک نلی تھی، اور پورا اس کے گرد جو ہے نا وہ ایک راؤنڈ تھا، اور حکا باقاعدہ باریاں اس کی
اس کی باری جو ہے نا وہ چلتی چلتی جو ہے نا کہ جا رہی تھی. یہ کون, یہ لوگ یہ کیا کرنے آئے ہیں؟ یہ میت کو اشارے ثواب کرنے آئے. اچھا ایک طبقہ وہ تھا جدھر ہم بیٹھے ہوئے تھے, وہ کیا ہے, وہ ذکر اذکار کر رہے ہیں, وہ تو چلو وہ تو یہ تو خوش نصیبی ہے جو ذکر اذکار کر رہے ہیں, ان کی اپنی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کا نام زبان سے لے رہے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ اچھا پنجاب کا چونکہ ایک میں فریز بیان کر رہا ہوں تو وہاں حکا ہے, ادھر آ جائیں گے تو یہاں آپ کو خبر ملے گی. اصالہ ثواب کا وہ جو ٹینٹ لگا ہوا ہے وہاں کیا ہے, 2-3 اخباریں رکھی ہوئی, اور لوگ جو ہے وہ بڑے ذوق سے کیا کر رہے ہیں, اخبار پڑھ رہے ہیں, اور پھر کیا ہے, آمین جی. پھر اخبار, یعنی آمین کہا ہے اور اس نے بھی آمین ہی کہا ہے. کوئی سورۃ فاتحہ جی, کلام بخشو جی, چلو جی, کوئی نہیں. دعا منگیا جی, کوئی دعا نہیں, بس یوں ہاتھ اٹھائیں اور بس پھر نہ ان کے منہ پہ سورہ فاتحہ ہے, فاتحہ پڑھو جی, آمین جی, الفاتحہ. کوئی آ کے بولتا ہے الفاتحہ, ہاتھ تو لوگ اٹھا لیتے ہیں, کون پڑھتا ہے؟ لواحقین یہ کام کریں, مہربانی کریں میت کے لیے, پھر پڑھ بھی لیں. جب فاتحہ پڑھنے کے نام پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اب فاتحہ پڑھ بھی لیں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. آمین. اور کیا کیا اس پر بیان کریں. یہ دنیا کی یہ حقیقت ہے کہ بندے کی جب آنکھیں بند ہوتی ہیں تو لوگوں کی جو ہوتے ہیں نا معاملات, ان کی بھی گویا کہ آنکھیں بندی ہو رہی ہوتی. ہم اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ وہ مہروز بھائی کی بنیادی بات ہے کہ جو چوک گئے ہیں ہم, کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کی ہی نہیں ہے, ان کو بتایا ہی نہیں, ان کو سمجھایا ہی نہیں ہے. کبھی میں جو ہے وہ دنیا سے جاؤں گا تو کیا کرنا, سکھایا ہی نہیں نا. نہ کبھی خود کیا ہے, نہ کبھی ان کو کیا کیا ہے, سکھایا ہے. اچھا دوسرے تو کر رہے ہیں, ان کو تو ثواب ملے گا, ان کا تو معاملہ بالکل ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن کیا ہم لواحقین, ہم ہیں, وارث ہم ہیں, ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ ہمارے حال پہ رحمت اور فضل فرمائے. آمین. اور لواحقین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ شریعت مطہرہ کو فالو کریں, اور فضول کام کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والے کام کریں اور ذکر اذکار کریں. اور یہاں میں ایک اور بڑا اہم جو مسئلہ ہے, یہ اس کے اوپر بھی بات کرنے جا رہا ہوں. میں بہت اہم پرابلم ہے. میت کے پاس مہروز بھائی ایک بندہ بٹھا دیں گے, اور قبر کے پاس بھی کیا کریں گے, ایک بندہ بٹھا دیں گے. یعنی میت کے پاس بندہ بیٹھا ہوا ہے. مسجد میں جماعت ہو رہی ہے, مسجد میں کیا ہے, جماعت کے ساتھ نماز جو ہے یہ ادا کی جا رہی ہے, اور مسجد کے ساتھ ہی کیا ہے, جنازہ گاہ بھی بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اب جناب 2 بندے وہاں پر موجود ہیں, میت کے ساتھ کھڑے ہیں, حالانکہ نہ میت کو کوئی خطرہ ہے, کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی خطرہ ہے یا کوئی, یعنی آپ ضرورت نہیں ہے. ایگزیمپشنل کچھ نکالنا بھی چاہیں نا تو نکالتے نکالتے وہ نکلے گا ہی نہیں, نکالنا چاہ رہے ہیں. لیکن 2 بندے کیا ہیں, میت قبر ویلی نہ چھڑیا جی بھائی, قبر ویلی نہ چھڑیا جی. تو قبر پر بھی آدمی کھڑا ہے, اعلیٰ مسجد میں اس کے لیے جا کے نماز پڑھنے کا حکم بھی موجود ہے اپنی جگہ پر. تو یہ خالی عوامی بات ہے, یہ کہ میت کے پاس ایک بندہ بیٹھا رہے, قبر کے پاس ایک بندہ بیٹھا رہے. یہ ایک تو شاید سلمان بھائی وہ ہوگا جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہوگی. میں نے اپنی آنکھوں سے 40 سے زائد فرد جنازے میں آئے ہوئے جنہوں نے بعد میں جنازے کی صف میں شامل ہو کے نماز جنازہ بھی ادا کیا ہے, لیکن انہوں نے جس نماز کے لیے جو فرض نماز تھی جس کی جماعت ادا کی جا رہی تھی اس وقت مسجد میں ہی نہیں گئے. اصل میں ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ بعد میں نا جو اس کے لواحقین ہیں ان کو منہ دکھانا ہے, ان کو منہ دکھانے کے لیے جنازے میں شرکت ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے, اس کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے, اس کے لیے فرض نماز کے لیے جماعت کے ساتھ شرکت ہے. جنازے میں شامل بھی پہلی صف میں ہوتے ہیں جی, پہلے سے کیونکہ موجود ہیں یہ. جی, فضیلت جو ہے وہ جنازے میں پچھلی صف, آخری صف کی ہے. جی ہاں,
بہرحال نہیں میں وہی عرض کر رہا ہوں سلمان، عام نمازیں جو ہیں ان میں تو پہلی صف کی فضیلت ہے جی وہاں آپ دیکھیں تو پیچھے سے پیچھے کھڑا ہونا چاہیں گے، ہاں جی اور جو نماز ایسی ہے جس میں پچھلی صفوں کی فضیلت ہے، آخری صف کی فضیلت ہے، اس میں پہلی صف پہ آ رہا ہے۔ وہ خالد بھائی والی بات کہ اب منہ دکھانا ہے دکھا رہے ہیں ایسے کہ جی ہم موجود ہیں، ہم آپ کے باپ کے، ہم آپ کے بھائی کے، ہم آپ کی ماں کے جنازے میں آئے ہیں، دیکھ لو ہمیں، آخری بار آئے، کیونکہ تمہارے جنازے میں نہیں آئیں گے تم مر جاؤ گے تو کام بھی نہیں رہے گا۔ توبہ یا اللہ، اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ یہ ہے دنیا، اللہ ہمیں دنیا کی جو یہ رنگینیاں ہیں اللہ ہمیں ان سے غفلت سے بچا کر اللہ ہمارا دل اپنی یاد میں لگائے، آمین۔ اللہ پاک ہمارا دل اپنی یاد میں لگائے اور دنیا کی محبت کو اللہ کریم ہمارے دل سے دور فرمائے، آمین۔ بعض لوگ اتنی جلدی مچاتے ہیں سلمان بھائی، جی ابھی پچھلے دنوں مجھے اتفاق ہوا کہ ایک جنازہ آیا تو پڑھانا تھا مسجد میں، اب وہ جو لواحقین میں سے کوئی تھا یا وہی وہ چودھری صاحب یا پٹیل صاحب یا جو بھی تھے وہ تھے، مجھ سے کہتے جلدی چلیں جلدی، مطلب کیوں؟ کہ وہ جنازے میں جلدی کرنی چاہیے، مطلب صبح سے ابھی لے کر آ رہے ہیں، جب جلدی کا خیال نہیں آیا آپ، اور مطلب آپ صبر کر جائیں، جنازہ لے آئے نا، اب ہمارا کام ہے آپ آرام سے صف میں جا کے کھڑے ہو، صحیح، اور اب آپ یہ سکھانے کی کوشش نہ کریں، ہاں جی کیونکہ وہ جو ہے نا محلے میں گلی میں بیچارے بے شعور لوگوں کے یا جو غم کے مارے ہیں جو اس وقت کچھ کہہ نہیں پا رہے ان کو کہہ کر آ گئے، اب یہاں پہ جلدی کریں، بس 4 تکبیریں پڑھائیں اور ہمیں چھوڑیں، ہم انہیں قبر میں ڈال کے نکلیں۔ اچھا بعض لوگ نمایاں ہونے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں کام خائی میں، یعنی وہ بات کریں گے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہوگا، صحیح، صفیں سیدھی کر لیں، بھائی آپ ہو کون؟ تمہیں قبلے کی سمت پتہ ہے، میت کو کہاں رکھنا پتہ ہے، امام نے کہاں کھڑا ہونا پتہ ہے، تو وہ کچھ نہیں پتا ہوگا، بس نمایاں ہونے کا شوق۔ تو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے، میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کروں کہ یہ ساری جو گفتگو چل رہی ہے، صحیح بات کہوں نا تو مطلب دل بھی دکھ رہا ہے کہ ہم بیان کیا کر رہے ہیں، ہونا کیا چاہیے، ہم کر کیا رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ زخم جو ہے نا اسی کو تو چھیڑا جائے گا، جسم میں جراحت جو ہوگی، مرہم پٹی جو ہوگی زخم کی ہی ہوگی، تو ہم وہ باتیں کر رہے ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے فیلنگ ہوتی ہے یار سب جگہ یہ نہیں ہو رہا، سب جگہ یوں نہیں ہوتا، یہ بات تو ہم نے کبھی آپ نے نہیں دیکھی، ہم نے دیکھی ہے نا جی۔ اب جو بات سلمان بھائی نے دیکھی ہوگی وزیر آباد میں وہ میں نے کراچی میں تھوڑی دیکھی، یا خالد بھائی نے جو کورنگی میں دیکھی ہے وہ میں نے فیڈرل بھی ایریا میں تھوڑی دیکھی۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تو چیزیں بھی بڑی جو ہے نا اس کی ڈائمنشن بھی بڑی مختلف ہے، ہر علاقے کی، ہر صوبے کی، ہر شہر کی، ہر جغرافیائی حدود کی، ہر قبیلے خاندان کی بڑی مختلف ہے جی۔ تو یہ ان ساری چیزوں سے نکل کر ایک چھتری کے نیچے آ جائیں جس کا نام اسلام ہے، واہ واہ، جس کا نام اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، واہ، ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، پھر اچھی اچھی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جو ہم گفتگو ساری کر رہے ہیں اس کا مقصد یہی ہے کہ جو irrelevant کام ہے یا جو اگینسٹ شریعہ کام ہے، جو اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہیں، یہ لواحقین ایسے کام نہ کریں اور کرنے والے کام کریں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے۔ مہروز بھائی ناظرین کی کچھ کالز کو بھی شامل کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ جی سلمان بھائی، میرا کھلے آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو جاتی ہے تو ان کے گھر والوں کے لیے سب سے پہلے کیا کام کرنا چاہیے، اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ میت ہو جائے تو کیا کام کرنا چاہیے مہروز بھائی، آئیے دیکھیے۔ ناظرین آج ایک ایسی کتاب کا میں نے آپ کو تعارف پیش کرنا ہے، بڑی چھوٹی سی بک ہے لیکن ہر گھر کی ضرورت ہے۔ جس طرح گھروں میں پیدائش ہوتی ہے، میت بھی تو ہوتی ہے، موت بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جب کسی کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اب ایک تھوڑی سی گھبراہٹ شروع یوں ہو جاتی ہے کہ غسل دینا نہیں آتا، کفن پہنانا نہیں آتا، اس کی سنتیں نہیں معلوم، یہ معلوم ہونی چاہیے، لیکن ان تمام چیزوں کو بڑے مختصر انداز میں اس بکلیٹ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ 17 مستند کتابوں کا نچوڑ یہ چند صفحات کی خوبصورت سی کتاب رسالہ کہنے اس میں موجود ہے، اور اس کا نام ہے میت کے غسل و کفن کا طریقہ۔ لیڈیز کے یعنی اسلامی بہنوں کے غسل کا، ان کے کفن کا طریقہ الگ ہے، مردوں کے لیے الگ ہے، اس کی نیتیں کیا ہونی چاہیے، لوگ کیا کیا اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہونے والا ہو تو مرنے سے پہلے اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے، تو بہت کچھ اس میں موجود ہے۔ صرف 20 روپے اس کا ہدیہ ہے، ہر گھر میں یہ ہونی چاہیے، بلکہ اس کو آپ دوسروں میں تقسیم بھی کریں۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جی چرایا نہیں جا سکتا، موت تو آنی ہے، لیکن اگر ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے
تو سنت کے مطابق اس کو غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اس کے اگلے معاملات درست ہو جائیں، اس کے لیے یہ رسالہ بہت ضروری ہے۔ اس کو حاصل کیجئے، آپ ان نمبرز پہ رابطہ کر کے مکتبۃ المدینہ سے منگوا بھی سکتے ہیں اور dawatIslami.net سے اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ، مکتبۃ المدینہ۔ جی کال۔ محمد فاروق عطاری ہند سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے گھر یا فلاں شخص کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا ہے تو دل اس طرف کھینچتا ہے کہ معلوم کریں کہ کیا معاملہ تھا، تو اس طرح کے دل کی جو خیال کو ہم کیسے کنٹرول کریں؟ صبر کریں، کنٹرول کریں، اللہ کا ذکر کریں، ایسے ہی ہوگا، کرنے سے ہی ہوگا۔ چیزیں کنٹرول میں بندہ لاتا ہے تو ہی ہوتی ہیں، خود بخود کنٹرول نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے جو ریموٹ کنٹرول ہوتا ہے اس کے لیے بھی کیا کرنا پڑتا ہے، بٹن دبانا پڑتا ہے۔ تو بندہ کوشش کرے گا تو انشاءاللہ الکریم جذبات میں قابو پانے میں کامیاب ہوگا، اور زبان سے ہم وہی کہیں گے جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر شکایت والا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض والا کوئی جملہ، کوئی لفظ ہم اپنی زبان سے ادا نہیں کریں گے۔ یہ ذہن بنا کے رکھیں گے تو انشاءاللہ پہلے تولو بعد میں بولو پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ وسیم بھائی، خالد بھائی فرمائیں گے۔ اس کو یوں بھی دیکھنا چاہیے سلمان بھائی کہ کسی معاملے میں رجوع کرنے کا دل کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے۔ اس طرح ہمارا ایک ٹاپک ابھی میت کے حوالے سے چل رہا ہے، ایک خبر آ گئی کہ انتقال ہو گیا، تو اب انتقال میں شرکت کر کے آپ نے تعزیت کرنی ہے، اور جو شریعت کے مطابق اس کے آگے کے معاملات بنتے ہیں ان کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جی۔ اب یہاں پر بھی ایک غلطی یہ کرتے ہیں ہم، کیسے انتقال ہو گیا۔ اب وہ جس نے جو بیچارے لواحقین ہیں وہ تو ایک ریکارڈنگ لگا لیں یا کوئی تحریر لکھ کر لگا دیں کہ بھائی ایسے انتقال ہو گیا، کیونکہ ایک خاندان سے اگر 5 افراد بھی آئے نا تو ہر فرد نے فردن پوچھنا ہے، کیونکہ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ وسیم بھائی نے پوچھ لیا اور ان کے پوچھنے پر آپ بتا ہی رہے ہیں مثال کے طور پر، تو جیسے ہی وہ ختم ہوگی بات تو اب میں نے اپنی حاضری پیش کرنی ہے کہ بھائی مجھے بھی تو بتائیں کیسے انتقال، تاکہ رجسٹرڈ ہو جائے کہ واقعی میں نے بھی غم میں آپ کی شرکت کی ہے۔ تو اس طرح کے معاملات میں اگر اینڈ میت کے موقع پر پڑھیں گے تو اچھا نہیں ہے۔ اچھا، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بیان، بھائی آپ کی اسی بات کو میں ایڈ کروں، سیکنڈ کر رہا ہوں آپ کی بات کو۔ ایک موقع مجھے یاد آ رہا ہے، مجھے تو حرف با حرف یاد ہو گیا تھا، یعنی میں اتنی مرتبہ میں نے سنا انتقال میت کا کیسے ہوا کہ مجھے یعنی ایک لمحہ وہ بھی آیا کہ وہ جب بتا رہے تھے پوچھنے والے کو تو میرے ذہن میں الفاظ آ رہے تھے کہ آگے جو ہے جو الفاظ آئیں گے وہ یہ آئیں گے، یہ تب کی بات ہے میرا خیال ہے۔ جی آپ تھوڑی دیر اور بیٹھتے آپ کو خاکہ بن جاتا کیسے ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی، تو یہ بہرحال معاملات ہیں۔ میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ بندہ یہ بھی سوچ لے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو بتانے والے نہیں ہوتے۔ اب اتنی ڈیٹیل میں قرید کر پوچھ رہے ہیں، قرآن کا حکم یہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، تو ہمیں نہ پڑھو۔ آپ کیوں ایسے لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ بھی بتائیں، اور کیا پہلو نکل سکتا ہے اس پہ، آپ نے اس کو اسٹوری کریٹ کرنی ہے۔ بس یہ خبر مل گئی، انتقال ہو گیا، تو اب مرنے والے کے ساتھ مسلمان کے کون سے حقوق وابستہ ہیں، ان حقوق کی ادائیگی کی طرف بڑھنا چاہیے، زیادہ ٹو میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ درست فرمایا۔ جی، میرا یہ سوال ہے، میت ہو جائے، غسل اور کفن دفن میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ غسل اور کفن دفن میں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ بہت یہ جامع سوال ہے، اور اس کے لیے ایک الگ سے پروگرام ریکوائر ہے کہ جس میں صرف غسل کے اور کفن کے احکام بیان کیے جائیں۔ تو بہرحال جی، ایک کتاب ہے ہماری، دعوت اسلامی کا شعبہ ہے کفن دفن، تو یہ الحمدللہ کتاب بھی اسی شعبے کے تحت ہے۔ یہ کتاب لے لیں، اگر اس کتاب کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اور لیتے ہوئے گھبرائیں بھی نہیں، اس کتاب کو لینے سے کسی کا انتقال نہیں ہوگا، لیکن فائدہ یہ ہوگا جب فیملی میں، ریلیٹیوز میں کسی کا انتقال ہوگا تو یہ کتاب آپ کے کام آئے گی۔ اس میں سلمان بھائی یوں سمجھیے کہ حالت نزا سے ایک کیفیت ہوتی ہے نا بعض اوقات کہ بس اب دم نکلا، اس کیفیت سے لے کر پھر آخر تک جو ہے معاملات ہیں، کفن دفن کے بعد کے بھی
معاملات اس میں تحریر اور بڑی آسان زبان میں اچھے انداز پہ اتھینٹک انداز میں لکھی گئی ہے. مکتبۃ المدینہ سے دستیاب ہے. یہ کتاب لیجئے, خود بھی پڑھیے, اور بلکہ جس گھر میں میت ہو جائے نا, کوشش کریں اس گھر والوں کو بھی دے دیں, بھلے انتقال کے بعد دے دیں, تدفین کے بعد بھی دے دیں گے نا تو ان کے بہت کام آئے گی اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے. اور یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ دعوت اسلامی نے الحمدللہ ایک ایپ بھی جو ہے وہ دی ہے, مسلم فیونرلز. مسلم فیونرل, یہ ایپ جو ہے یہ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال جو ہے وہ کر لیجئے. انشاءاللہ الکریم اس ایپ کے ذریعے سے بھی آپ کو بہت جو ہے وہ رہنمائی ملے گی, اور بلکہ اس کے اندر تو اینیمیشن کے ساتھ بھی جو ہے بہت ساری چیزیں دی گئی ہیں کہ ان کو آپ جو ہے وہ دیکھ کر کے مزید نالج حاصل کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے میت کو غسل دینا ہے اور کس طریقے سے کفن پہنانا ہے. کفن پہنانے کے بھی جو ہے یہ انداز ہیں اور مختلف انداز ہیں بعض اوقات. اور کفن کے کپڑے ہیں, کتنے کپڑے ہونے چاہیے. مرد کے کفن میں سنت ہے کہ 3 کپڑے ہوں, اور عورت کے کفن میں 5 کپڑے جو ہے وہ ہونے چاہیے. مرد کے کفن میں جو 3 کپڑے ہوتے ہیں اس میں سب سے پہلے جو چادر ہوتی ہے اسے کہتے ہیں لفافہ. وہ ایسی چادر ہوتی ہے جو میت کے قد سے کم از کم ایک بالشت سر اور پاؤں دونوں کی جانب سے کیا ہو, زیادہ ہو. ٹھیک ہے. دوسری چادر ہوتی ہے ازار, اور ازار یوں سمجھ لیں کہ وہ تقریباً میت کے قد کے وہ برابر ہوتی ہے. اور تیسری جو چادر ہے اسے کہتے ہیں کفنی. ٹھیک ہے نا جی. تو ان کو رکھنے کا بھی ایک طریقہ ہے, زمین پر رکھنے کا بھی جو ہے وہ طریقہ ہے. سب سے نیچے جو ہے وہ لفافہ رکھیں گے, اور یعنی پورا اس کا ایک طریقہ آپ کو اینیمیٹڈ انداز میں بھی یہ اس مسلم فیونرل جو ہماری اپلیکیشن ہے اس میں ملے گا. اس کا کچھ تعارف آئیے آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں. علم دین پھیلانے کے جذبے سے سرشار دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے اپنی نوعیت کی ایک منفرد موبائل ایپلیکیشن مسلم فیونرل موبائل ایپ, جس میں آپ سیکھ سکیں گے موت کی علامت پائیں تو یہ 4 کام کیجئے, روح قبض ہونے کے بعد یہ 6 عمل کیجئے, غسل و کفن کی تیاری, غسل میت سے پہلے کے 4 کام, غسل میت کے 7 مراحل, کفن کاٹنے کے 7 مراحل, کفن پہنانے کے 9 مراحل, نماز جنازہ کا طریقہ, جنازے کو کندھا دینے کا طریقہ اور تدفین سے متعلق اہم معلومات. مزید آپ سیکھ سکیں گے غسل, کفن 3D اینیمیشن ویڈیو کے ساتھ. پیشکش مجلس IT. مسلم فیونرل آپ پلے اسٹور میں لکھیں گے تو سب سے اوپر جو اللہ کی رحمت سے جو لنک آئے گا یہ اسی ایپ کا آئے گا جو آپ کی دعوت اسلامی نے جاری کی ہے. اللہ رحمت کا معاملہ فرمائے, آمین. آگے بڑھتے ہیں جی. سلمان بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وراثت تقسیم کرنی ہو تو گھر والے کیا طریقہ اختیار کریں؟ برائے کرم جواب فرما لیں. دارالرسالہ سنت سے رابطہ فرما لیں, آسان طریقہ. میروز بھائی جی بالکل. وراثت تقسیم کرنے کے لیے جی. آج میں آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں گا. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرم الخبز, روٹی کا اکرام کرو, جزاک اللہ خیرا. ارے واہ بھائی واہ, مرحبا, ماشاء اللہ, آباد رہیں, خوش رہیں جی. نعت خان اسلام بھائی سے عرض ہے کلام سنا دیجئے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اللہ برکت دے. شہزاد بھائی پیاد اسلام بھائی ہیں, آباد رہیں, خوش رہیں جی. میں سبحان بات کر رہا ہوں نعت کلام سے, مجھے یہ کلام سنا دے, حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. آمین جی. فرمانا تاریخ خانے وال شے سے بات کرو. نعت خان اسلامی بھائی کی خدمت میں عرض, مجھے یہ نعت شریف سنا دیے گا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. ماشاءاللہ جی. عادل بھائی کچھ کلام سنائیں. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی ہے, لو جب تو
رسائی ہے، لو جب تو بنائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے، کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے، کیا بات تیری مجرم، یوں تو سبھی ان کا ہے، گر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سبھی ان کا ہے، گر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص نے کمائی ہے، یہ ٹوٹے ہوئے دل بھی خاص نے کمائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، کچھ سگرد میرے گردگار آنکھوں میں، 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ
جو آپ نے نوری ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں اونچے سکر دے میرے گردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. واہ جی واہ، سبحان اللہ، مرحبا. مدنی چینل کے ناظرین، لواحقین کیا کریں؟ لواحقین اپنے مرحومین کے لیے، اپنے فوت شدگان کے لیے، وہ رشتہ دار جو انتقال کر جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کا سامان کریں. آئیے ایک کلپ آپ کو دکھا دیتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ میرے والدین کا انتقال یکے بعد دیگرے ہو گیا اللہ رضا الہی سے. تو کئی علماء حضرات سے میں نے معلومات کی کہ جو ایصال ثواب کا معاملہ ہے اس کو ہم کیسے بہتر انداز میں پرفارم کر سکتے ہیں. تو کئی لوگوں نے کہا کہ جی آپ قرآن پڑھیے یا عبادت کیجیے اور ان کے لیے دعا کیجیے، یہ بہتر ہے. کئی لوگوں نے کہا کہ اگر آپ مالی طور پہ لوگوں کی امداد یا جو آپ مدد کر سکتے ہیں اپنی توفیق کے حساب سے، اگر وہ کریں گے تو وہ والا طریقہ کار ایصال ثواب کے لیے بہتر ہے. تو آپ کائنڈلی اس میں مجھے میری رہنمائی فرمائیے کہ کیا عبادات زیادہ بہتر ہیں، یا اگر عبادات کے ساتھ ساتھ مالی امداد کو زیادہ کر دیا جائے یا بہتر انداز میں کیا جائے تو وہ بہتر ایصال ثواب کا ذریعہ رہے گا؟ مجھے ذرا گائیڈ کر دیجیے. اللہ پاک آپ کے والدین کو غریق رحمت فرمائے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، آپ کو صبر دے. ماشاءاللہ ماں باپ کے بارے میں اچھا سوچ رہے ہیں آپ. اللہ تمام اولاد کو اچھا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے. مالی عبادات جو ہیں اس کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، جسمانی عبادات کا بھی ایصال ثواب ہوتا ہے، تلاوت کلام پاک ہر نیکی جس میں ثواب ملا نا وہ اس کا ایصال ثواب ہوتا ہے. فرض نمازوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، روزوں کا بھی کر سکتے ہیں، حج کا بھی کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ کہ ہر طرح کا ایصال ثواب کریں، جیسے یہ تلاوت وغیرہ جو ہے، نمازیں نوافل یہ بھی کریں، اور مدد بھی کرنی چاہیے کہ دوسروں کو نفع پہنچے، اس کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. جیسے کہ بارگاہ رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسی صورت بتائیے کہ میری ماں کو انتقال کے بعد فائدہ پہنچے. تو آپ نے ارشاد فرمایا پانی. تو آپ نے پھر وہ کنواں کھدوایا، اور کنواں کھدوا کر فرما دیا یہ سعد کی ماں کے لیے، اس کا ثواب جو ہے یہ ماں کے لیے. تو پانی کے ذریعے ایصال ثواب کی تو حدیث میں باقاعدہ صراحت موجود ہے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کرو. تو یہ کہ کہیں مسجد میں ضرورت ہے، کنواں کھدوا دیا آپ نے، ہے نا، یا کہیں کسی علاقے میں لوگوں کے کنویں کی تکلیف، پانی کی تکلیف، وہاں کنواں کھدوا دیا، یا ٹیوب ویل لگوا دی، یا پانی کے نلکے لگوا دیے، مسجد میں وضو خانے کے لیے یا پینے کے لیے پانی کی ٹنکی لگوا لی، یہ بھی ایصال ثواب کی صورت ہے. محرم شریف میں بھی لوگ ایصال ثواب کے لیے پانی کی سبیلیں لگاتے ہیں، یہ شہداء کربلا کے لیے یہ بھی بالکل جائز ہے کہ اسی سے کہ پانی کے ذریعے ایصال ثواب کا تو حدیث میں صراحت ہے، اور دوسرے طریقوں سے ایصال ثواب کی ممانعت بھی نہیں ہے. تو اور پھر جہاں جیسا موقع ہو وہاں ایصال ثواب کیا جائے. اب جیسے کہ آپ کا کوئی پڑوسی ہے، وہ مطلب غربت کی وجہ سے بیچارہ تکلیف میں ہے، تو اب یہ کہ بہت پیارا موقع ہے کہ آپ ثواب کریں، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا بھی آپ کو یہ ثواب ملے گا، ایک مسلمان کی مدد کرنے کا بھی ثواب ملے گا، اس کے دل خوش کرنے کا بھی ثواب ملے گا. اس کی مالی مدد کر دیں، اس کو بولنے کی ضرورت نہیں کہ میں ماں کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں. آپ چپکے سے پھر ماں باپ کو ایصال ثواب کر دیں اور بارگاہ رسالت میں اس کو نظر کر دیں. یہ تو ہے نہیں کہ ایک ہی کو ایصال ثواب کریں گے تو سارا ختم ہو جائے گا، نہیں، سارے نبیوں کو ایصال ثواب کریں گے، جنات جو مسلمان ہیں ان کو بھی ایصال ثواب کریں گے، فرشتوں کو بھی ایصال ثواب کر سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اور اپنے ماں باپ کو بھی ایصال ثواب کریں گے، جس کا تذکرہ کریں گے، جس کا نام لیں گے کہ میرے ماں باپ کو ثواب پہنچے، تو اس سے ان کو خوشی حاصل ہوگی.
वरना सवाब तो सबको पहुंचेगा जिन जिनको आप ईसाल सवाब करेंगे। और ये खासकर आपकी खिदमत में अर्ज है कि माँ बाप के पास, जो फौतशुदा माँ बाप के पास, हर हफ्ते माँ बाप के पास जुम्मे को औलाद के आमाल पेश होते हैं। नेकियां देखकर माँ बाप का चेहरा जो है वो खुशी से खिल उठता है, जबकि माँ बाप के पास गुनाह भी पहुंचते हैं ना, आमाल पहुंचते हैं, तो गुनाह देखकर माँ बाप का चेहरा जो मुरझा जाता है, यानी ये रंजीदा होते हैं, तो सदमा पहुंचता है। तो फौतशुदा वालिदैन को सदमा पहुंचाना, उन माँ बाप को सदमा पहुंचाना जिन्होंने पाला पोसा, गंद कचरा उठाया, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, कमाना सिखाया, और अभी उन माँ बाप को हम नमाजें छोड़ छोड़ कर, नमाजें तर्क करके इनको रंजीदा करते रहे, झूठ बोलकर, धोखा देकर, वादा खिलाफियां करके, गीबतें करके, या और जो भी गुनाह है, दाढ़ी मुंडाना, ये भी सारे गुनाह का काम है। तो गुनाह कर करके हम माँ बाप को रंजीदा करते रहे, तो ये ज़ाहिर के करीने इंसाफ नहीं है। हर गुनाह से तौबा करके बंदे को नेक बन जाना चाहिए कि इसका एक फायदा ये होगा कि माँ बाप भी खुश होंगे और अल्लाह और रसूल की रज़ा भी हासिल होगी। अल्लाह इखलास नसीब फरमाए, हम सबको नेक बना दे अल्लाह पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बड़ा ये तफसीली मज़ीद उन्वान है, इसको इंशाअल्लाह फिर कभी भी हम करेंगे, और हम दुआ गो हैं अल्लाह करीम हमें अपने मरहूमीन के लिए नफ़ामंद बनाए। आमीन। अल्लाह हमें अपने मरहूमीन के लिए इसाले सवाब करते रहने की सआदत नसीब फरमाए, उनकी सदका जारिया का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। और औलाद को चाहिए कि अगर वालिदैन ने कुछ सिखाने में कमी भी अगर उनसे रह गई है, हो गई है, तो आप सीखें और दीन मतीन के अहकामात सीखें, नमाज कोर्स करें, फ़िज़ान नमाज कोर्स करें, 7 दिन का कोर्स होता है, नमाज सीखें, दाऊद इस्लामी के दीनी माहौल के साथ वाबस्ता रहकर मदनी काफ़िलों में सफ़र करें और नमाज के अहकाम सीखें, और जो इनिशियल मुसलमानों की ज़िम्मेदारियां हैं उनको जो है वो सीखें, ज़िक्र अज़कार की आदत बनाएं ताकि हमारे मरहूमीन कब्रों में भी राहत पाएं। अल्लाह हमें अपने मरहूमीन को राहत पहुँचाने का सबब बनाए। आमीन बिजाहि ताहा व यासीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आइए सलाम पढ़ते हैं। ताजदारे हरम में शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। ताजदारे हरम में शहंशाहिदी, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्ताने दी, हो निगाहे करम हम पे सुल्ताने दी। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे फंसना चाहूं क़यामत में मौला कहीं, या रसूल अल्लाह मेरे आका। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंसना चाहूं क़यामत में मौला कहीं, फंसना चाहूं क़यामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उम्मम लाज रखना तुम्हें, ऐ शफ़ीए उम्मम लाज रखना तुम्हें। तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम, तुम पे हर दम करोड़ों दुरूदो सलाम। और अब बुला लो मदीने में अत्तार को,
قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اب بلا لیجیے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، تاجدار حرم ہے شہنشاہ دی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام، ہو نگاہ کرم، ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی، تم پہ گردم کروڑوں درود و سلام۔